السلام علیکم. تو شروع کرتے ہیں اپنا ناول. رمضان کا آخری عشرہ چل رہا تھا. عید کی آمد تھی اور محمود صاحب کے ہاں گاؤں جانے کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھی. پچھلے ایک ہفتے سے سائرہ بچوں کے پیچھے پڑی ہوئی تھی. یہ فادی تو بالکل ہی نکما لڑکا ہے. میٹرک میں آگے مگر سلیقہ نام کو نہیں ہے. کتنے دنوں سے کہہ رہی ہوں اپنا بیگ تیار کر لو. وہ اپنے اکلوتے لاڈلے بیٹے فہد اور فادی میاں کی خبر لے رہی تھی. گلنور، تم نے تو مجھے حد سے زیادہ مایوس کیا. بڑی بیٹی ہونے کا ایک سکھ بھی نہیں دیا. میرا تو خیر کیا ہاتھ بٹاؤ گی، اپنی کتابیں اور کپڑے نہیں سنبھال پا رہی ہیں. بی اے فائنل کی طالبہ، ان کی سب سے بڑی بیٹی گلنور مسلسل ان کی تنقید کا نشانہ بن رہی تھی. اور مانور چندہ اگر ہاتھ نہیں بٹا سکتی تو بکھیڑا بھی مت ڈالو. کتنی مشکلوں سے تمہارا اسکول بیگ سیٹ کر کے رکھا تھا، پھر بلا دیا سب کچھ. سب سے چھوٹی بابا کی لاڈلی اور 5ویں کلاس کی طالبہ مہنور بھی ان کی ناراضگی سے محفوظ نہیں رہی تھی. سائرہ بیگم، بھیا آپ کی تیاریاں کب اختتام کو پہنچیں گی؟ آفس سے بمشکل تمام چند چھٹیاں ملی ہیں. آپ کے اندازے سے تو لگتا ہے آدھی یہیں خرچ ہو جائیں گی سامان باندھنے میں. محمود صاحب ویسے بھی گاؤں جانے سے ہمیشہ الرجک رہتے تھے. ہم محض بیوی بچوں کے شدید اصرار پر دل پر پتھر رکھ کر حامی بھرتے تھے. سائرہ کی تیاریاں دیکھ کر بیزاری سے دریافت کر رہی تھی. خفا کیوں ہوتے ہیں؟ بس کل دوپہر کی ٹرین سے انشاءاللہ روانہ ہو جائیں گے. بھلا بتائیے میں بھی کیا کروں؟ 2 تقریب اوپر نیچے، عید اور پھر عید کے فوراً بعد شادی، اور پھر شادی بھی بہت سگے سوتوں کی ہے. آپ کی بہن اور میرے بھائی کی بیٹی کی دوہرا رشتہ ہے. تیسرا یہ کہ جس سے ہو رہی ہے وہ لڑکا بھی رشتہ داروں میں سے ہے. سو ہر طرف دیکھ ریکھ کر رکھنی پڑتی ہے. آپ کی صاحبزادی نے بھی تو کچھ نہیں کیا، اکیلے سارا جھنجھٹ نپٹانا پڑا. ان کو تو سوائے کتابوں اور سہیلیوں کے کسی کا ہوش ہی نہیں ہے. خیر فکر نہ کیجیے، کل ہم انشاءاللہ گاؤں میں ہوں گے. اپنے متعلق امی کا کوڑا اور بیلاگ تبصرہ سنتے ہوئے گلنور برے برے منہ بنا رہی تھی. امی جتنے کپڑے آپ نے نکال کر پیک کرنے کو کہا تھا سب کر دیے. اپنی کتابیں بھی رکھ لی ہیں. شام کو افطاری میں بھی مدد کرتی ہوں. مگر آپ کو ساری دنیا کی ماؤں کی طرح اپنی بیٹی کی تعریف کرنا کب اچھا لگے گا؟ چلو زیادہ باتیں نہ بناؤ. فادی اور مہنور کو بلاؤ، روزہ کھلنے والا ہے. گھڑی پر نگاہ ڈالتے ہوئے سائرہ چپلے پاؤں میں پھنساتی جلت میں اٹھ کھڑی ہوئی. بچوں دیکھ لیجیے گا کتنا مزہ آئے گا گاؤں میں. رات کو عشاء کی نماز اور تراویح پڑھنے کے بعد سب اہل خانہ لاؤنج میں آتش دان کے پاس بیٹھے سب قہوے سے لطف اندوز ہو رہے تھے. جب فادی نے چہکتے ہوئے انداز میں گلنور کو مخاطب کیا، یہ تو جا کے ہی پتہ چلے گا. گلنور نے اکتائے ہوئے نظروں سے اسے دیکھا. فادی بھیا ٹھیک کہہ رہے ہیں. بچوں ویسے بھی ہر بار آپ گاؤں جاتے ہوئے بہت بور موڈ میں ہوتی ہیں، مگر وہاں جا کے ایک دم فٹ ہو جاتی ہیں. مہنور نے بھائی کی تائید کے ساتھ گلنور کے رائے پر تبصرہ کیا. گھر میں افطار تفریح کا سارا عالم تھا. امی کو ڈر تھا کہ کچھ رہ نہ جائے. دوپہر 1 بجے وہ لوگ ریلوے اسٹیشن کے لیے روانہ ہوئے اور 2 بجے تک راولپنڈی اسٹیشن چھوڑ چکے تھے. سفر طویل تھا، پھر روزہ بھی رکھا ہوا تھا. گلنور وقت گزاری کے لیے بیگ سے رسالہ نکال کر پڑھنے لگی. پڑھتے پڑھتے اونگ آ گئی. کسی کے جھنجھوڑنے پر آنکھ کھلی تو ٹرین وزیرآباد اسٹیشن پر رکی ہوئی تھی. روزہ کھلنے کا وقت ہونے والا تھا. تم تو خوب سو گئی. اچھا روزہ ٹلایا تم نے. امی اس کے لیے افطاری کا سامان ٹفن سے نکالتی ہوئی گویا ہوئی. مجھے ہمیشہ ٹرین کے سفر میں نیند آ جاتی ہے. وہ مسکرائی. امی ہم کب نارووال پہنچیں گے؟ مانور نے بے چینی سے پوچھ رہی تھی. میرا خیال ہے کہ رات کے 10 بجے تک نارووال اسٹیشن آ جائے گا. وہاں سے تانگا لے کر 20-25 منٹ میں اپنے گاؤں سنگوال پہنچ جائیں گے. رات کو چھوٹے بڑے اسٹیشن کی لائٹ چلتی گاڑی سے دکھنے میں کتنی پراسرار اور سحر انگیز لگتی ہیں. فادی نے دوپہر سے کھڑکی والی سیٹ پر قبضہ جمایا ہوا تھا. اسے فطرہ نظاروں سے بےحد لگاؤ تھا. جیسے قریب بھی ٹرین اسٹیشن پر گاڑی رکی سائرہ الرٹ ہوگی. اب اس سے اگلا اسٹیشن ان کا تھا. آپ بھی تو سارا گھر اٹھا لائی ہیں امی. رنگ برنگے بیگ اور سوٹ کیس گھسیٹتے فادی میاں کی جھلاہٹ عروج پر پہنچ رہی تھی. گلنور نے در پردہ لطف لیا. وہ اور فادی ایک دوسرے کے اصلی حریف تھے. بجوں سے بھی تو کہیں دونوں ہاتھ خالی لٹکا کے کھڑی ہے. اسے صرف ایک ہینڈ بیگ تھا. ہمیں دیکھ کر فادی کو خود پر کی جانے والی زیادتی کا شدید احساس ہو رہا تھا. سارا سامان اسے تانگے پر رکھوایا تھا. بابا جان تو مہمانی روایت کے مطابق میزبان ٹیم کے لیے پھل اور مٹھائی وغیرہ خریدنے کے لیے نزدیکی مارکیٹ چلے گئے تھے. واپس آئے تو فادی تانگا کروا کے سامان رکھ چکا تھا. صرف اس کے بیٹھنے کا انتظار تھا. کتنا سرپرائز ہوگا مہمانی لوگوں کے لیے. کسی کو اطلاع ہی نہیں دی ہے. تانگا اپنی منزل مقصود کی طرف روانہ ہوا تو فادی پر جوش ہونے لگا تھا. اپنے گاؤں سنگوال کے مخصوص و مانوس نقوش نگاہوں کے سامنے نمودار ہونا شروع ہوئے تو خود بخود ایک اپنایت اور خوشی سی دل میں اترنے لگی. گلنور کا بچپن یہی گاؤں میں گزرا تھا. محمود صاحب آرمی میں تھے. روز کے ٹرانسفر کے جمیلوں سے بچنے کے لیے سائرہ نے شروع میں سسرال میں رہنے کو ہی ترجیح دی تھی، مگر پھر بچوں کی تعلیم و تربیت کے پیش نظر فیصلہ بدلنا پڑا. گاؤں میں لڑکیوں کے لیے صرف پرائمری اسکول تھا. چنانچہ گلنور کے 5ویں پاس کر لینے کے بعد مزید تعلیم غرض سے محمود صاحب فیملی کی ہمراہ لے گئے تھے. گاؤں میں دادوں کے ساتھ ان کے دوسرے بیٹے جمل اور ان کی بیوی موجود تھی. اس کے علاوہ خوش قسمتی سے اپنی بیٹی زہرا کا رشتہ بھی اتفاق سے اپنے ہی گاؤں میں ستارہ کے بھائی قدیر کے روپ میں مل گیا. کچھ عرصہ بعد دادو ظاہرہ کو محمود کے لیے بیاہ لائیں. یوں بیٹی کا سسرال اور بہو کا میکہ دونوں ہی پڑوس میں آباد تھے.
قبرستان کی حدود ختم ہونے کے بعد سڑک کے دونوں طرف لہلہاتی شاداب فصلوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اوہ یہ دیکھو اجمل چاچا کا ٹیوب ویل۔ فادی نے مانور کا گندہ علاقہ متوجہ کیا۔ اس وقت بھی چل رہا ہے، شاید فصلوں کو پانی لگ رہا ہے۔ ارد گرد کے دیگر دیہاتوں سے لاؤڈ سپیکر پر نعتیں اور درود شریف پڑھنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ آخری عشرے میں دیہاتوں میں عبادات ادائیگی جوش و خروش کی انتہا پر پہنچ جاتی تھی۔ بس 3-4 دن بعد عید ہوگی، ہے نا بچوں؟ مانو نے دلچسپی سے گلنور سے دریافت کیا۔ شاید۔ گلنور اپنے دھیان میں گم غائب دماغی سے بولی۔ تانگا بڑھ کے گنے عمر رسیدہ درخت کے نیچے آ کر کھڑا ہو گیا۔ یہاں سے سڑک ختم ہو جاتی تھی اور مکانات کا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا۔ گاؤں کے گھروں کی زیادہ تر چھتیں آپس میں متصل تھی۔ درمیان میں صرف چھوٹی چھوٹی گلیاں تھیں جہاں سے لوگ کے علاوہ بوقت ضرورت صرف پہیوں کی سواری ہی گزر سکتی ہے۔ اترو بھائی بجو، نیچے اترو، منزل آ گئی ہے۔ محمود صاحب تانگے والے کو رقم ادا کر کے سوٹ کیس اتارنے لگے۔ باؤ جی میں چھوڑ دیتا ہوں گھر تک۔ تانگے والے نے خیر سگالی کے رزبے کے طور پر کچھ بیگ کندھے پر ڈال لیے۔ یوں گلنور، سائرہ اور مانور کو بوجھ نہیں اٹھانا پڑا۔ پہلے دادو کے گھر چلنا ہے کہ ماموں کے ہاں؟ محمود نے سب سے مشترکہ دریافت کیا۔ سارا دانستہ چپ رہی کہ اگر انہوں نے میکے والوں کو ترجیح دی تو خواہ مخواہ محمود صاحب کو تانا زنی کا بہانہ ہاتھ آ جائے گا کہ سسرالی رشتہ داروں کو عزیز نہیں رکھتی۔ یوں بھی ان کے لیے مسئلہ نہیں تھا۔ میکے اور سسرال کے درمیان محض ایک چھوٹی سی گلی کا فاصلہ ہی تو حائل تھا، بلکہ جس طرح مکان بنے ہوئے تھے اس لحاظ سے سسرالی گھر کی پچھلی دیوار میکے کے چھت سے ملی ہوئی تھی۔ کون سا کوسوں کا سفر تھا بیچ میں؟ پہلے دادو سے ملیں گے پھر ماموں کے ہاں، گلنور نے فیصلہ کر دیا تھا۔ زہرا مامی کے ہاں بچوں کا زیادہ دل اس لیے لگتا تھا کہ ان کی ڈھیر ساری اولادیں تھیں، جن میں سے کچھ ان تینوں کے ہم عمر بھی تھی، رونق بھی خوب لگتی تھی۔ دادو کے ہاں اجمل چاچا اور ثروت چچی ہی تھی اور ان کے دونوں بچے بہت چھوٹے تھے۔ کچھ عرصے پہلے ہی تو شادی ہوئی تھی۔ زہرا سب سے بڑی تھی، ان کے بعد محمود صاحب اور پھر اجمل چاچا تھے۔ کون ہے بھئی؟ ایک کنیز ذرا دیکھ تو۔ کنڈی ہلانے کی زوردار آواز پر گھر کے وسیع عریض صحن میں کونے پر جائے نماز بچھائے بیٹھی دادو نے غالباً کام کرنے والی چھوکری کو آواز دے کر کہا تھا، ہائے بی بی جی، پرہونے آئے ہیں شہر سے۔ جو ہی کنیز نے پھاٹک کھولا دل پر ہاتھ رکھ کے خوشی سے چیخی تھی، بسم اللہ، میرے بچے آئے ہیں۔ دادو تسبیح جائے نماز پر چھوڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ دادو، پیاری دادو۔ گلنور، فادی اور مانور سفر کے تکن بلا کر ان کے گداز آغوش میں سما گئے تھے۔ انہیں اپنے دادو سے بہت پیار تھا۔ کتنے دنوں سے اڈیک رکھی ہوئی تھی میں نے، روز رات تکتی تھی کہ عید سر پر آ رہی ہے اور میرے چاند میرے جگر گوشے ابھی تک نہیں آئے ہیں۔ دادی جان انہیں لپٹا کر نہال ہو رہی تھی۔ چچی اور چچا کدھر ہیں دادو؟ گلنور بے چینی سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ تیرے چچا تو اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے، مسجد میں ہے، اور ثروت تیری پھپھو زہرا کے یہاں گئی ہوئی ہے تھوڑی دیر پہلے۔ آج رات مل کے قرآن شریف پڑھنے کا پروگرام تھا ان کا۔ ایک انیس، پچھلے کمرے کی کھڑکی سے اسے آواز دے کر بتا دو۔ سب سے پہلے پچھلے کمرے کی مشترکہ دیوار کے درمیان ایک سلاخ دار کھڑکی بنائی ہوئی تھی رابطے کے لیے۔ رہنے دیں دادو، ہم ویسے بھی مامی کے ہاں جا رہے ہیں ان سے ملنے کے لیے۔ اچھا ہے، سرپرائز رہے گا۔ فادی کو ہمیشہ سے سرپرائز دینا پسند رہا تھا۔ رات کا وقت ہے، بچے کچھ آرام کر لیتے، تھکے ہوئے ہو، صبح مل لینا۔ کہاں چین پڑے گا بہن بھائیوں سے ملے بغیر؟ سائرہ نے محبت سے اپنی اولاد کو بےتابی فطرت پر تبصرہ کیا۔ ایک انیس جا بچوں کے ساتھ زہرا کے گھر چھوڑا اور ثروت کو بولنا جلدی سے گھر آ جائے، روٹی پانی کا انتظام بھی کرنا ہے۔ چھوٹی سی تنگ گلی سے گزر کر وہ ماموں کے گھر پہنچے۔ کون ہے بھائی؟ کنیز کا دروازہ کھٹکھٹانے پر اندر سے امتیاز نے بھاری آواز میں پوچھا۔ دروازہ تو کھولیں امتیاز بہو۔ تو کنیز کو شوخی سوچنے لگی، کیا بات ہے؟ امتیاز دروازہ کھول کر مطمئن لہجے میں دریافت کرنے لگے، پھر ان پر نگاہ پڑتے ہی تحیر خوشی میں بدل گیا۔ السلام علیکم امتیاز بھائی، تینوں نے کورس کے انداز میں کہا تھا۔ فادی ان سے گرمجوشی سے گلے ملا۔ انہوں نے مہنور کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا، البتہ گلنور کے اسلام کے جواب میں کچھ دیر سے مگر باوقار طریقے سے سر ہلایا۔ امتیاز بھائی سے مل کر تینوں ہمیشہ سے زیادہ خوش ہوتے تھے۔ پورے خاندان میں واحد اعلیٰ تعلیم یافتہ مرد تھے جو انجینئرنگ کے آخری سال میں تھے، لاہور میں زیر تعلیم تھے اور آج کل چھٹیوں کے سلسلے میں گاؤں آئے ہوئے تھے۔ وہ نام کے امتیاز ہی نہیں تھی بلکہ انہیں سچ مچ خاندان کے لڑکوں میں ایک امتیاز حاصل تھا۔ بچوں بڑوں سب میں پسندیدہ شخصیت کے طور پر جانے جاتے تھے۔ اس میں ان کی نفیس اور شاہانہ عادات و طوار کا بھی عمل دخل تھا، اور شاید یہی بات بھی تھی کہ پڑھائی کی وجہ سے انہوں نے عمر کا زیادہ حصہ لاہور ہاسٹلوں میں گزارا تھا، اس لیے گاؤں والوں کے لیے مہمان کی سی حیثیت رکھتے تھے۔ بہن بھائیوں میں دوسرے نمبر پر تھے۔ ان سے بڑے ایاز بھائی تھے جو شادی شدہ تھے۔ اندر کمرے میں ممانی نسرین، یاسر، شانو اور ثروت چچی سفید چادریں بچھا کر عبادت میں مصروف تھیں۔ اطلاع ملتے ہی سب میں کھلبلی مچ گئی۔ ایک میلے کا سما تھا۔ مامی کہاں ہیں؟ ماموں کے بارے میں تو اندازہ تھا کہ مسجد میں ہوں گے، مگر مامی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ وہ ماسی باجرہ کے گھر درود شریف کی محفل میں بیٹھی ہیں۔ امتیاز جاؤ تم انہیں بلا لو میرے ویر بھائی۔ ہنسی مسکراتی طبیعت والی بھابھی نے بتا کر دیور کو مخاطب کیا تھا، اور طیب اور عاطف فادی کو اپنے ہم عمر ماموں زادوں سے ملاقات کی بے چینی تھی۔ وہ دونوں حویلی میں سوتے ہیں، جا کاشی جا کے چاچوؤں کو اٹھا لا۔ حویلی سے مراد گائے بہن سے باندھنے والا باڑا تھا جو گھر سے زیادہ فاصلے پر نہیں تھا۔ کاشی مٹی کی بنی سیڑھیاں چڑھتا چھت پر سے ہو کر بلانے دوڑ گیا۔ اطلاع ملنے پر ایاز بھائی بھی چلے آئے۔ وہ فوج بھی میں ملازم تھے اور چھٹی پر آئے ہوئے تھے۔ پل بھر میں رونقیں جاگ اٹھی تھیں۔ سب ان کی آمد پر کھلے پڑے تھے۔
اور اتنی پذیرائی پر ان کی پچھلی ساری کوفت جھنجھلاہٹ جاتی رہی تھی۔ باتوں اور خاطر مدارت میں پتہ ہی نہیں چلا کب سحری کا ٹائم ہو گیا۔ روزہ رکھنے کے بعد سب جو پڑھ کر سوئے تو دن چڑھے آنکھ کھلی۔ آج تو لگتا ہے سارے ریکارڈ ٹوٹ جائیں گے۔ شانو، تم نے بچپن میں ہانڈی تو نہیں چاٹی؟ صبح سے مسلسل جھڑی لگی ہوئی تھی۔ گلنور اپنے سے 2 سال بڑی شانو سے دوستوں کی طرح بے تکلف تھی۔ شانو سے 1 سال چھوٹی یاسرا سے تو اس کی خوب گاڑی چھنتی تھی۔ لو بدتمیز! شانو اس کی شوخی چھیڑ خانی پر لے جائی۔ آج 29واں روزہ تھا اور عید کے اگلے دن ڈھولک رکھ لی جاتی تھی۔ شادی میں بہت کم دن رہ گئے تھے۔ پچھلے کئی دنوں سے سارا گھر مصروف تھا۔ گاؤں کی دیگر لڑکیاں شانو کی سہیلیاں روز آ کر کپڑے لتے کی تیاری میں ہاتھ بٹا دیتی تھی۔ ماموں اور اجمل چچا فرنیچر کی خریداری کے سلسلے میں شہر کے چکر لگا رہے تھے۔ امتیاز بھائی شادی کے انتظامات کرتے پھرے تھے، جبکہ ایاز بھائی ادھر ادھر نزدیکی گاؤں میں اور دیگر دور دراز کے رشتہ داروں کے ہاں کارڈز پہنچانے کا فریضہ سر انجام دینے کے لیے نکلے ہوئے تھے۔ گل، تم نے شادی کے کپڑے کیسے بنوائے ہیں؟ ویسے پتا ہے امی نے تمہارے لیے اپنی پسند سے 2 سوٹ بنوائے ہیں، مگر اب یہ نہیں پتا کہ تم پہن بھی لوگی کہ نہیں۔ شہر والوں کو پسند وکری ہوتی ہے۔ یاسرا بڑے شوق سے اس کے جھلملاتے شوق کپڑے دکھا رہی تھی۔ ارے بھابی، یہ کیا اس قدر بھاری؟ میں تو خواہ زحمت کی امی نے، میں بڑے ہلکے پھلکے کپڑوں کی آتی ہوں، پلیز مجھے بہت شرمندگی ہو رہی ہے۔ وہ بڑے تکلف اور ندامت سے کپڑوں کو طے کرتی کہہ رہی تھی۔ پلیز مجھے بہت شرمندگی ہو رہی ہے، وہ بڑے تکلف اور ندامت سے کپڑوں کو طے کرتی کہہ رہی تھی۔ تم یہ بتاؤ پسند آئے کہ نہیں؟ بھلے سے نہ پہنو، بات کے لیے رکھ لیتے ہیں۔ یاسرا نے بڑی شوق معنی خیز مسکراتی نظروں سے اس کی سمت دیکھا تھا۔ وہ کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں نے دیکھ کر رہ گئی۔ بھابی، آج افطاری کا ارادہ نہیں ہے کیا؟ اسی لمحے امتیاز چلے آئے تھے۔ کیا آج بہت روزہ لگ رہا ہے امتیاز بھائی؟ ان کے عاجلانہ انداز پر گلنور خوبصورتی سے چوٹ کرتی ہوئی مسکرائی۔ انہوں نے پہلے حیرانی سے اور پھر ہنس کر اسے دیکھا۔ میں اپنی بھوک کی وجہ سے نہیں کہہ رہا، بلکہ آپ لوگوں کو وقت کا احساس دلا رہا ہوں۔ 5 بج رہے ہیں اور ٹھیک 1 گھنٹے بعد روزہ کھل جائے گا۔ ہے اللہ! بھابی شانو کے جہیز کا جوڑا پیک کرتے گھبراہٹ کے مارے اٹھ بیٹھی۔ اتنا وقت ہو کر پتہ ہی نہ چلا۔ یاسرا بھی بکلائے ہوئے انداز میں چپل پاؤں میں اڑاتے ہوئے اٹھ بیٹھی۔ شانو تو ہفتہ 10 دن کی مہمان تھی، سو اس کی چھٹی ملی ہوئی تھی اس کو۔ نسرین بھابی بچوں کو سنبھال رہی تھی۔ سارا دن جھڑی لگی رہی، اس لیے وقت کا اندازہ نہیں ہوا۔ گلنور کمرے سے نکل کر برآمدے میں آ گئی تھی۔ برآمدے کی دانی سائڈ پر کچن کا دروازہ نظر آ رہا تھا۔ بھابی، میں کچھ مدد کروں؟ وہ بھی کچن میں چلی آئی تھی، جسے یہاں کی زبان میں رسوئی بولتے تھے۔ ایک سائڈ میں چولہے میں لکڑیاں دہک رہی تھی، دوسرے چولہے پر یاسرا ہانڈی بھوننے کی تیاری میں تھی۔ ارے نہیں چندا، بھابی نے مخصوص شفیق انداز میں کہا، تم بیٹھو ادھر۔ انہوں نے ایک چوکی اس کی جانب کھسکا کر پھرتی سے آٹے کی برولی کھول کر پرات میں آٹا نکالا اور نلکے سے پانی کا ڈونگا بھر کر آٹا گوندنے لگی۔ گلنور سے زیادہ دیر تک بیکار نہیں بیٹھا گیا۔ نہ کرنے کے باوجود اس نے بیسن گھول کر پکوڑے تلنے شروع کر دیا۔ خبر نہیں آج عید کا چاند نظر آتا ہے یا نہیں۔ افطار کے بعد سب ہی چہمگوئیاں کر رہے تھے۔ بارش وہ ہلکی ہو چکی تھی، مگر شدید دھند میں چاند نظر آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ ٹی وی، ریڈیو اطلاع کا ذریعہ تھے، مگر جب 9 بجے تک چاند نظر نہیں آیا تو سب مایوس ہو گئے۔ طیب اور عاطف بارش تھمنے پر حویلی میں سونے کے لیے چلے گئے۔ امتیاز بھائی کے کمرے میں فادی کا بستر سیٹ کر دیا گیا۔ بیٹھک میں محمود صاحب اور قدیر صاحب بستر میں دبے گپے ہانک رہے تھے اور زنانہ ہال کمرے میں یاسرا، شانو، نسرین، ماہنور اور گلنور وغیرہ پر اجمان تھی۔ بارش کے بعد لائٹ گئی ہوئی تھی، سو کپڑوں کا کام کل پر ڈال دیا گیا تھا۔ برابر کے کمرے میں ممانی، بچے اور ایاز بھائی محو خواب تھے۔ لوگوں اٹھ جاؤ، اعلان سن لو، چاند نظر آ گیا، کل عید ہوگی۔ کوئی 11 بجے کا ٹائم تھا، سب سو چکے تھے، صرف یاسرا اور گلنور جاگ رہی تھی۔ جب امتیاز بھائی فادی کے ساتھ اونچے سروں میں اعلان کرتے ہوئے ہال کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ ہائے واقعی! وہ لوگ اچھل کر بستروں سے نکل آئے تھے۔ چاروں طرف سے چاند مبارک کی صدائیں آ رہی تھیں۔ ہائے، ہم نے تو کپڑے بھی استری نہیں کیے۔ لڑکیوں کو بجلی چلانے کا اتنا افسوس شاید پہلے کبھی نہیں ہوا تھا، اور مہندی بھی تو لگانی ہے۔ ماہنور نے منہ بسورا، فکر نہیں کرو، اب بھی انتظام کرتے ہیں۔ امتیاز کہیں سے ڈھونڈ ڈانٹ کے لالٹین لے آئے تھے۔ ادھر چھت پر سے کنیز بھی اطلاع دینے آن پہنچی تھی۔ زہرا مامی تو شام سے میکے میں تھی، گھر سے کہ رات میں دن کا سما پیدا ہو گیا۔ گلنور نے سب کے ہاتھوں پر مہندی لگائی اور آخر میں خود صرف ایک ہاتھ پر لگا سکی۔ ہیلو بھائی، مجھے تو اچھا خاصا نقصان ہو گیا ہے، وہ افسوس کر رہی تھی۔ بچوں نے خوب میلہ لگا رکھا تھا شور شرابے سے۔ امتیاز بھائی سے لگوا لو، انہیں بڑی اچھی ڈیزائننگ آتی ہے۔ یاسرا نے شرارت سے بھائی کی طرف دیکھا جو گلنور کی مہندی کا ڈیزائن نوٹ کر رہے تھے۔ ہاں یاد ہے، پچھلے عید پر اس نے میری کتنی اچھی لگائی تھی مہندی۔ ویرے امتیاز، گل کے ہاتھ پر بھی لگا دو۔ ممانی نے بھی چھٹ فرمائش کی تھی۔ رہنے دیں، صاف اناڑی لگ رہے ہیں، کہیں میرے ہاتھ پر آرکیٹیکچرنگ کا نمونہ نہ بنا دیں۔ گلنور نے ہنس کر ٹال دیا تھا۔ لاؤ کراؤ، لگا دیتے ہیں، یہ کیا مشکل ہے۔ بہنوں اور ممانی کے مسلسل اصرار پر انہوں نے اسپاٹ سے انداز میں کہتے ہوئے تنکا ایک ہاتھ میں لے کر مہندی کے پیالے میں ڈبونے کے بعد اس کا دایاں ہاتھ انگلیوں کے پاس سے تھام کر نقش و نگار بنانا شروع کر دیے تھی۔ رہنے دیتے امتیاز بھائی، وہ خجالت سے کہہ رہی تھی۔ دکھاؤ تو، اپنا نام تو نہیں لکھ گئے۔ وہ کام ختم کر کے ہاتھ دھونے کے لیے باہر نکلے تو یاسرا مسکراتی نظروں سے دیکھتے ہوئے گلنور کے پاس سے
جھٹک آئی۔ پاگل ہوگی وہ، کیوں ایسا کرتے؟ گلنور نے سخت حیرانی کے عالم میں اسے دیکھا تھا۔ یاسرا کی مسکراہٹ اس کی سمجھ سے باہر تھی، پھر اسے اچانک کچھ یاد آ گیا۔ بھائی مجھے دادو کے ہاں جانا ہے، اجمل چاچا اتکاف سے اٹھ چکے ہیں، ان سے ملنا ہے۔ گلنور اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ ارے ہاں بھائی، ادھر تو مٹھائیاں وغیرہ بٹ رہی ہوں گی۔ مٹھائی کی شوقین نسرین بھی جھٹ سے تیار ہوگی۔ اتنی رات کے اکیلے کیسے جاؤ گی؟ ممانی نے تشویش سے پوچھا۔ امتیاز بھائی بھی جا رہے ہیں، گھر میں انہیں کہتی ہوں ان کے ساتھ چلی جانا۔ یاسرا ایک دم نلکے پر ہاتھ دھوتے امتیاز کو مطلع کرنے کے لیے باہر چلی گئی تھی۔ بھائی عید کا لطف تو تب بھائی اگر چال پر جانے کی اجازت مل جائے۔ عید کی نماز ماسی باجنا کے ہاں گاؤں کی سب عورتوں کے ساتھ مشترکہ طور پر پڑھنے کے بعد گھروں کو واپسی ہوئی تو ڈھیروں مہمان منتظر تھے جس کے لیے طعام کا بندوبست کرنا تھا۔ اس میں دوپہر گزر گئی۔ دوپہر کے وقت فراغت ملی تو بھابھی نے بڑی حسرت سے کہا، گاؤں سے 2-2.5 میل دور ندی بہتی تھی جس کے اوپر بڑا شاندار برج بنا ہوا تھا۔ اسے یہاں کے اصطلاح میں چال کا نام دیا گیا تھا۔ کیوں چلتے چلتے ہیں، اب تو ہم فارغ ہیں۔ گلنور کو بھی اشتیاق ہونے لگا تھا۔ اس کی بات پر بھابھی ہنسنے لگی۔ یہ اتنا آسان تھوڑی ہے چندہ، گھر والوں سے اجازت کون دلوائے گا؟ اور بالفرض سب راضی ہو بھی جائیں تو امتیاز کبھی نہیں جائے گا۔ کہنے کا تو ایاز بھائی بڑے تھے، مگر یہ بات یہاں تھی کہ صحیح معنوں میں گھر کے اہم معاملات میں صرف امتیاز کا حکم چلتا تھا۔ ماموں اور ممانی اس کی رائے کے آگے چپ ساتھ لیتے تھے۔ گل اگر تم بھائی سے کہو تو وہ شاید مان ہی جائیں۔ یاسرا نے اسے ٹھوکا دیا تو تجویز سامنے رکھی۔ نہیں، وہ کچھ پریشان ہوگی۔ کہنے کو تو وہ کہہ دیتی، آخر کزن تھے، بھائیوں کی طرح تھے، اسے 5-6 سال بڑے تھے اور بڑی شائستگی اور نرمی سے پیش آتے تھے، مگر اسے اندیشہ یہ تھا کہ خبر نہیں وہ اجازت دیں نہ دیں اور وہ خواہ مخواہ بات کہہ کر بات گوائے، اور اسے اپنی آن اور عزت نفس سب سے زیادہ عزیز رہتی تھی۔ نہیں بھائی میں نہیں کہوں گی، اور جو نہ مانے تو خواہ مخواہ کی بیزتی۔ بھابھی آپ خود کہہ دیں، آپ تو بڑی ہیں۔ اس نے اپنا دامن چھڑانا چاہا تھا، مگر یاسرا نے ایک نہ چلنے تھے۔ تم کہہ کر تو دیکھو، یہ ضرور مان لیں گے، پھر ان کے ذریعے امی ابا جی اور باقی بڑوں سے اجازت لینا کوئی مسئلہ نہیں رہے گا۔ وہ بالآخر سب کے مجبور کرنے پر ان کے کمرے کی طرف چل پڑی۔ ادھر بچوں نے ڈیرا جمایا ہوا تھا۔ فاتح، طیب، عاطف، مہنور اور نسرین وغیرہ ادھر ہی تھے۔ آؤ گلنور، اسے دروازے پر متبذر پا کر امتیاز بھائی نے اپنے عنایت سے بلایا تھا۔ وہ دھیرے قدموں سے چلتی ہوئی اندر چلی گئی۔ امتیاز بھائی آپ سے ایک فرمائش کرنا ہے، بشرط یہ کہ پوری کر دیں۔ وہ دونوں ہاتھ ایک دوسرے میں پھنسا کر کچھ مان بھرے جھجکے سے انداز میں انہیں دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے ایک نرم نگاہ اس پر ڈالی اور پیچی کلر کے ستاروں بھرے کپڑوں میں معصومیت سے منہ اٹھائے دیکھتی ہوئی وہ خاصی بے یقینی کا شکار لگ رہی تھی۔ ہاں تم کہو، ان کے شریں لہجے میں اس کا حوصلہ بڑھا دیا۔ امتیاز بھائی وہ ہمیں چال دیکھنی ہے، ہمیں لے چلیں گے نا؟ وہ سرگرمی عمل ہو گئی۔ وہ سمجھ رہے تھے جانے کیا بات ہے جو ان کی خوش مزاجی سے پیاری کزن بتاتے ہوئے اس قدر جھجک رہی ہے۔ فرمائی سن کر طویل سانس لی۔ اچھا جناب، اور کچھ؟ ان کے بشاشت بھرے انداز پر اس نے خوشی سے نعرہ بلند کیا۔ ادھر بچہ پارٹی پروگرام سن کر ایک دم پرجوش ہو گئی تھی۔ ذرا دیر بعد خواتین اور بچوں لڑکوں کا پورا گروپ پیدل مارچ کرتا ہوا چال کی طرف رواں دواں تھا۔ سرور چچی، سائرہ بیگم، زہرا کو بھی ہمراہ گھسیٹ لیا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد چال پر پہنچے دور سے پانی کی آواز سنائی دینے لگی۔ تر و تازہ پانی لوہے کے بیچ پیچیدہ ساخت کے پلوں کے نیچے سے بل کھاتا شور برپا کرتا بڑی تندھی سے گزرتا لمبی چوڑی نہر میں بہہ رہا تھا۔ بچوں احتیاط سے، نہر بہت گہری ہے اور پانی کا بہاؤ بھی آندھی طوفان کی طرح تیز ہوتا ہے یہاں۔ زہرا اپنی شہری بھتیجے اور بھتیجیوں کو خصوصی ہدایت دے رہی تھی۔ ایاز بھائی جہاں کے دوسری طرف بنے کھوکھلے سے ٹھنڈے ٹھار بوتلوں لے آئے، پانی کے لیے ہاتھ میں پکڑے تو خیال آیا کہ روزے سے ہیں، پھر خود ہی اس خیال کی تردید کی کہ نہیں بھائی آج تو عید ہے۔ پورا مہینہ پرہیز کے بعد اب دن کو کھانا پینا عجیب سا لگ رہا تھا۔ خوب انجوائے کے بعد واپسی کے لیے رخت سے سفر باندھا۔ ہائے اللہ، گھر کب آئے گا؟ گلنور کا پیدل چل چل کے برا حال ہو رہا تھا۔ آتے ہوئے تو جوش کے ہمارے سفر کی طوالت پہ دھیان ہی کیا تھا، مگر اب واپسی کے سفر میں پاؤں سست پڑتے جا رہے تھے۔ اثر کی زانیں ہو رہی تھی۔ کل کی طوفانی بارش کے بعد آج سورج پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا اور شفق کی لالی اور ٹھنڈا تاثر دیتی سورج کی شعائیں افق، فصلوں، ٹیلوں اور درختوں پر جلوہ افروز ہو کر عجب دلنشین نظارہ پیش کر رہی تھی۔ کیا ہوا بھائی، کیا تھک گئی ہو؟ امتیاز نے ہمدردی سے اس کا ستایا ہوا چہرہ دیکھا۔ بہت۔ وہ بس ایک لفظ ہی کہہ سکی، افسوس بچوں آس پاس کوئی گائے بھینس یا گدھا گھوڑا بھی نظر نہیں آ رہا، ورنہ آپ کے لیے سواری کا کچھ انتظام کر دیتے۔ فادی نے بڑی سنجیدگی سے اشارہ کی تھی۔ فادی بہت ماروں گی۔ امی ایسا کریں، آپ لوگ ادھر سبزے پر تھوڑی دیر بیٹھ کر آرام کر لیں، ہم بعد میں آ جائیں گے۔ امتیاز نے ایک نگاہ گلنور کے تھکن زدہ چہرے پر ڈال کر کچھ سوچتے ہوئے ماں کو تجویز پیش کی۔ بزرگ خواتین تو پہلے ہی اس موڈ میں تھیں۔ وہ نزدیکی ٹیلے پر بیٹھ گئیں۔ لڑکے اور بچے بدستور آگے بڑھتے گئے۔ بھابھی اور سرور چچی بھی لڑکوں کے ساتھ تھیں۔ اثر ہو چکی تھی، گھر جا کے ہانڈی روٹی بھی دیکھنی تھی، پھر شادی میں شرکت کے لیے مہمان وغیرہ بھی کل سے آنا شروع ہو جاتے تھے۔ سارے کام دھندے اور انتظامات شادی کے ہنگامے شروع ہونے سے پہلے نپٹانے تھے۔ آدھا گھنٹہ آرام کرنے کے بعد پیچھے رہ جانے والا قافلہ سفر کے ارادے سے اٹھ کھڑا ہوا اور جب وہ لوگ گھر پہنچے تو مغرب کے اذانیں ہو رہی تھی۔ گلنور تو اس قدر نڈال تھی کہ منہ ہاتھ دھو کر انہی کے کپڑوں میں پڑ کر سو رہی تھی۔
یہ بھی نہ دیکھا کہ کہاں سونے کے لیے لیٹی ہے۔ رات کھانے کے بعد امتیاز اپنے کمرے میں آئے تو ٹھٹک رہ گئے۔ لکڑی کی سادہ سی مسری پر اورنج کپڑوں میں الجھے بکھرے بالوں سمیت وہ بے خبر سو رہی تھی۔ جانے کتنی تھکن ہوگی، آرام کرنے سے اتر جائے گی۔ وہ اسے ڈسٹرب نہ کرنے کے خیال سے بیٹھک میں سونے کے ارادے سے باہر نکل آئے۔ امی میرے لیے بیٹھک میں ابا جی کے ساتھ چارپائی ڈال دیں۔ وہ برآمدے میں بیٹھی زہرا کے پاس چلے آئے تھے۔ کیا ہوا، کمرے کا بلب فیوز ہو گیا کیا؟ زہرا کو ہمیشہ اپنے لاڈلے کی پڑھائی لکھائی اور آرام کا دھیان رہتا تھا۔ نہیں، وہ مبہم سا مسکرائی۔ دراصل گل نور کو نیند کے جھونکے میں پتہ نہیں چلا، ادھر میری مسہری پر آ کے سو گئی۔ میں نے سوچا اٹھا کر کیوں بے آرام کروں، اسے وہیں سویا رہنے دیں۔ آپ میں سے کوئی ایک ساتھ میں سو جائے، مجھے بیٹھک میں بستر پہ سیٹ کر دیں۔ ان کی بات سب کے لیے حیران کن تھی۔ انہیں اپنے کمرے کے علاوہ کہیں اور نیند نہیں آتی تھی۔ ایمرجنسی میں بھی کمرہ مسہری چھوڑنا انہیں سخت گراں گزرتا تھا، مگر اب اس کسی درجہ آمادگی اور آرام سے دستبردار ہو گئے تھے۔ ہائے میری بچی! زہرا کے دل میں بھانجی اور بھتیجی کی محبت نے جوش مارا۔ وہ ویسے بھی گلنور سے خصوصی محبت رکھتی تھی، کہاں آتی ہے پیدل چلنے کی۔ مانور کو تو واپسی میں اس کے بابا جان نے کندھے پر اٹھا لیا تھا۔ اے ممانی، میری بچی نے تو کھانا بھی نہیں کھایا ہوگا۔ وہ اس کے بھوکے رہ جانے کے خیال سے پریشان ہو رہی تھی۔ ہاں، میں کھانے کے لیے وقت ڈھونڈتی رہی تھی، بھابھی نے جلدی سے بتایا، پھر خیال کیا اپنی دادوں کے ہاں چلی گئی ہوگی۔ یاسرا بھائی کے لیے پلنگ بچھا دے بیٹھک میں، اور پھر بہن کے پاس سو جا امتیاز کے کمرے میں۔ گل نے بھی خوب کیا، اب اس نے قبضہ کر لیا۔ امتیاز مڑے تو یاسرا نے سومینی مسکراہٹ سے ماں کی طرف دیکھ کر کہا تھا۔ نسرین بھابھی اور شانو ہنس پڑی۔ زہرا کے ہونٹوں پر بھی سرشاری کی مسکراہٹ دوڑ آئی۔ یہ فیصلہ تو اپنے طور پر وہ بہت پہلے کر چکی تھی، اور دبے لفظوں میں بارہا سائرہ کو اشارہ بھی کر چکی تھی۔ واضح طور پر بھائی کے آگے جھولی دراز کرنے سے پہلے وہ امتیاز کے برسر روزگار ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ پھر اس سے بھی زیادہ ضروری شانو کے بعد یاسرا کی شادی تھی۔ یاسرا کا فی الحال خاندان میں کوئی جوڑ نہیں مل رہا تھا، اور وہ لوگ باہر کرنے کے حق میں نہیں تھے۔ اپنا آخر اپنا ہی ہوتا ہے۔ شادی کے ہنگامے پوری طرح جاگ چکے تھے۔ گھر کے تمام ذمہ دار افراد مصروف عمل تھے۔ گاؤں کے کامیوں کی خدمت حاصل کر لی گئی تھی، مگر اس کے باوجود سر کو جانے کی فرصت نہیں مل رہی تھی۔ خاندان برادری کے لوگ تو جو تھے سو تھے۔ اس کے علاوہ بھی ملنے جلنے والے دوست احباب اور تعلق داروں کا ایک ہجوم بے قرار تھا، جو مہندی کے دن تک نقطہ عروج تک پہنچ گیا تھا۔ گلنور اور مانور کی پیشن گوئی کے عین مطابق ابتدائی کوفت کے بعد اب بالکل فضا نظر پوری طرح فام میں آ چکی تھی، اور تندہی سے بھابھی اور یاسرا کے ساتھ کام دھندوں میں الجھی ہوئی تھی۔ اس کی کزنس اور گاؤں کے دیگر لڑکیاں اس کی سرگرمیوں کو بڑی دلچسپی اور ستائش کی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ نہیں، تیری ممانی کی بیٹی تو بڑی سادی ہے، بالکل شہرن نہیں لگ رہی کوئی ذرا بھی۔ دیکھ تو کیسے فکر مندی سے مردانے میں چائے پانی کے انتظامات میں لگی ہوئی ہے، شانو کی کسی سکھی نے تعریفی انداز میں کہا تھا۔ اور کیا، شانو کی گردن فخر سے اکڑنے لگی۔ مزاج کی اتنی اچھی ہے، کیا بتاؤں۔ خبر ہے تیل کی رسم میں سب کہہ کر تھک گئے کہ ڈانس کرو۔ سنا ہے شہری بڑا اچھا ڈانس کرتے ہیں، مگر افرین ہے وہ غریب بن کر ہی کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے جان بچانے لگی کہ مجھے تو گانے کا ایک بول بھی نہیں یاد، نہیں ڈانس کیا کروں گی، ذرا بھی چنچل نہیں ہے، جس طرح وہ غفور کی چچی کی چاقو چبند نسرین بریاں مارتی تھی۔ ہائے بی بی جی، میں صدقے جاواں، کپڑے بدل لو، تسی کس سے پسینوں ہو رہے ہو۔ کنیز اس کو کام سے بے حال پسینوں میں شرابور ہلکے پھلکے لٹھے کے کپڑوں اور الجھے بالوں کی چوٹی میں دیکھ کر بلبلاتی تھی، اور بڑی خوش آمد سے کہہ رہی تھی، زہرا بی بی نے دیکھ لیا تو میری خیر نہیں، مہربانی کر کے کپڑے دوجے پہن لو بی بی، چائے نہیں بنی، ہلوال سے کچھ مہمان آئے بیٹھے ہیں۔ اسی لمحے امتیاز صاحب سے مصروف انداز میں رسوئی میں داخل ہوئے تھے۔ ابھی بھجوائی ہے، فادی اور طیب لے کر گئے ہیں۔ گلنور نے چائے کے لیے مزید پانی رکھنے کے بعد مٹھائی کے ڈبے لکڑی کے دیوار گیر الماری میں محفوظ کرتے ہوئے بتایا۔ الماری بند کر کے اس کی جانب مڑی تو وہ جانے کے لیے پر تولتے ہوئے ایک لہجے کو رک گئے۔ غور سے اسے دیکھنے کے بعد بولے، تمہارا تو برا حشر ہو گیا کام کر کے، یاسرا اور بھابھی لوگ کدھر ہیں؟ اور کنیز، تم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کیوں کھڑی ہو؟ انہوں نے تیکھی نگاہ کنیز پر ڈالی۔ خیر ہے بھائی، وہ بشارت سے مسکرائی، اپنا ہی گھر ہے، مجھے بالکل بھی تھکن محسوس نہیں ہو رہی۔ اس کی بات پر انہوں نے ایک تجزیاتی نگاہ اس پر ڈال کر بنا لی۔ کنیز دان نکال رہی تھی، وہ تو آپ کا ہی گھر ہے، اللہ رکھے، پر دیکھو نا مہندی شروع ہونے والی ہے، ساری لڑکیاں سج سنور کے تیار ہو چکی ہیں، آپ بھی کام چھوڑو اب۔ ہاں بس اب نکل ہی رہی تھی۔ وہ چوٹی سے نکلتی لٹ کان کے پیچھے رستے ہوئے بولی، او امتیاز بھائی پلیز کہیں سے استری کا بندوبست کر دیجیے گا، مجھے یاد آیا کپڑے بغیر استری کے بیگ میں بند ہوں گے۔ وہ یاد آ جانے پر بالکل عجلت بولی تھی۔ کنیز کی زمائنی بات کو دونوں نے اہمیت نہیں دی تھی۔ ٹھیک ہے، وہ باہر نکل گئے تھے۔ بڑا خیال رکھتے ہی جی امتیاز بہو آپ کا، کنیز شوقی سے آنکھیں مٹکاتے ہوئے خوشامد انداز میں کہہ رہی تھی۔ سب کا ہی رکھتے ہیں، وہ جھلا کر بولی اور باہر نکل گئی۔ یہ مہندی کے تھال کس نے سجائے ہیں؟
मेहमानों में से किसी ने इश्तियाक से दरियाफ्त किया था। मिट्टी के बड़े बड़े थालों में चमकदार पन्नियां बिछाकर मेहंदी की तहें जमाने के बाद खूबसूरती से मोमबत्तियां लगाई गई थी। मैं सदके जावा, मेरी भतीजी और भांजी गुल ने किया है सारा इंतजाम। सोना खुशी खुशी बता रही थी, माशाल्लाह बड़ी गुन्नों वाली है, सुबह से फिरकी की तरह इधर उधर घूमते देख रहे हैं हम। किसी बुजुर्ग खातून ने दाद दी थी। एक मोड़ा बड़ी खूबसूरती से सजा संवार के इस पर पीले कपड़ों और सुर्ख दुपट्टे में सजाती शर्माती शानों को बिठा दिया गया था। 7 सुहागनों ने शानों के हाथ पर पत्ता रखकर मेहंदी लगाई। फिर गानों टप्पों का मुकाबला हुआ। गांव से आने वाले मेहमानों की मिठाई और चाय पिलाकर रुखसत किया गया। फिर रात भर ठहरने वाले मेहमानों के लिए खाने के इंतजामात शुरू कर दिए गए थे। शादी के रोज दुल्हन को सजाने संवारने में गुलनूर का ब्यूटिशियन का कोर्स खूब काम आया, क्योंकि गांव में पार्लर से दुल्हन बनवाने का तस्वुर ही नहीं था। रुखसती के बाद भी घर में एक हंगामा बरपा था। मेहमान हज़रात और खवातीन का रात के आम के बाद रवानगी का इरादा था। एक बेटी को रुखसत कर देने के बाद फौरन बात जानने कदीर साहब के दिल में क्या समाई की यासत के लिए बेताब हो गए। एक ख्याल अचानक ज़हन में आया, और जब महमूद साहब माँ फैमिली वापसी पिंडी रवाना होने की तैयारियों में थे, एक दिन पहले उन्होंने जोहरा को अपना हम ख्याल होने के बाद भी सायरा से बात शुरू की। उन्होंने पूरी बात सुनी तो अक्का बक्का रह गई। अपनी समातों पर यकीन नहीं आ रहा था। देखो सायरा, तुम मुझसे छोटी हो, फिर मेरी सगी बहन हो, तुमसे मेरा कुछ पर्दा नहीं है, इसलिए बरह रास्त कह रहा हूँ ताकि महमूद के कान में बात डालो। मैं दमे का मरीज हूँ, जाने कब ऊपर से बुलावा आ जाए। इससे पहले बेटियों के फर्ज से सबकदोश होना चाहता हूँ। को मुझे नसीन की भी फिक्र है, मगर वो अभी कम सन है, 13-14 वर्ष की है। सबसे ज्यादा फिक्र यासरा की है, इसकी उम्र निकली जा रही है। खानदान में दूर पार कहीं कोई जोड़ नहीं है, गैरों में देने का जिगर नहीं है मुझ में, जाने कैसे निकले। इसलिए सोचने के बाद तुम्हारा दर नजर आया। कोई हर्ज नहीं भाई साहब, मगर आप सोचिए तो फादी और यासरा की उम्र में बड़ा वाज़ेह फ़र्क है। वो सदमे किसी कैफियत में बैठी थी कि उन्होंने ऐसा बेजोड़ रिश्ता बांधने का सोचा भी क्यों। यासरा तो गुलनूर से भी 1-1.5 साल बड़ी थी, जबकि गुलनूर फादी से पूरे 5 साल बड़ी थी। इस लिहाज से यासरा कम अज कम 6 साल बड़ी थी फादी से। उम्रों से क्या होता है सारा, इससे पहले भी तो हमारे खानदान में ऐसी शादियां होती रही हैं। खुद तो तुम महमूद से 2 साल बड़ी हो, तुम्हारी भाभी जोरा मुझसे 2.5 साल बड़ी है। वो उम्रों के फ़र्क को चंदा अहमियत नहीं दे रहे थे, वो ज़माने और थे। भाई साहब बस मुझे यही डर है, आजकल के ज़माने में ऐसे रिश्ते ज़्यादा देर नहीं चलते। फिर माहौल का फ़र्क है, और सबसे बढ़कर ये कि फादी ने भी अभी करियर बनाना है। वो अंदर ग्रेजुएट है, अभी कम से कम 6 साल पढ़े हैं इसकी तालीम मुकम्मल होने में। फिर वो जॉब ढूंढेगा, फिर कहीं अमली ज़िंदगी। अल्लाह ने तुम्हें इतना कुछ दे रखा है, शहर में बंगला है, फिर बाप आर्मी ऑफिसर है, किसी चीज़ की कमी है। फादी शादी के बाद आराम से पढ़ता रहेगा। यासरा तो वैसे भी बड़ी साबिर और शाकिर बच्ची है, इसके किसी मामले में दखल नहीं देगी। देखो भाई, वक्त आने पर अपने ही अपनों के धामते हैं। बेटियों की फिक्र ने मेरी नींदें उड़ा दी हैं। भले से शादी 2-3 साल बाद हो जाए, मगर मंगनी वगैरह की रस्म अभी अदा हो जाए। बल्कि मैं तो तजवीज़ देता हूँ कि निकाह कर देते हैं। वो इसका तो उजरत का मुजाहरा कर रहे थे कि सारा के हवास मुनासिब जवाबी कार्रवाई करने के लिए इनका साथ नहीं दे रहे थे। मैंने यास के अलावा इम्तियाज़ से भी बात की है, वो भी इस रिश्ते का हामी है। उन्होंने बतौर ख़ास कहते हुए सायरा के हिसाब पर गोया दूसरा धमाका किया था। मैं जवाब लेने जल्द ही पिंडी आऊँगा, तो महमूद से बात कर लेना। पिंडी वापस आकर कितना ही अरसा वो बेकल रही थी, कैसे मुँह से महमूद से बात करें, मगर करना भी ज़रूरी थी। कदीर भाई ने 1 माह बाद आने का कहा था, वक्त गुजरता जा रहा था। फिर आखिर ये अजीबो-गरीब तजवीज़ उन्होंने महमूद साहब के सामने रख दी। वो सुनकर कितनी देर बेयकीनी के आलम में इन्हें देखते रहे। फिर गुस्सा करने की बजाय परेशान होकर इनकी सूरत देखने लगे। किस सजा खुदगर्ज है कदीर भाई, अपनी बेटियां तो नजर आ गई, दूसरों की दिखाई नहीं देती। कोई इनसे पूछे फादी बड़ा है कि गुलनूर, उन्हें यासरा की जल्दी है, तो हमें भी अपनी जवान बेटी की फिक्र हो सकती है। अगर शाना और यासरा की शादियों के बाद इम्तियाज का सोचे हुए हैं, तो क्या हम गुलनूर से पहले फादी की शादी का सोच सकते हैं, और वो भी इस कदर बेजोड़ शादी। महमूद साहब की भरमी बिल्कुल सही थी। देखो सारा, ये कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है ना। वो आए तो इनसे कह देना कि हम अपने बच्चों की इन जिम्मेदारियों से दूर रखना चाहते हैं। वो पढ़ लिख जाएं, फिर सोचेंगे। हमें बेटी या बेटे किसी की शादी की जल्दी नहीं है, और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि बच्चों के कान में ऐसी बात पड़े। कदीर साहब आए तो पेशमानी से सायरा ने डके चुप अंदाज में महमूद का पैगाम इन तक पहुंचाया। भाई क्या मसला है, वो कदर नागवारी से बोले। अगर तुम लोग ये सोच रहे हो कि वट्टा सट्टा हो जाएगा, तो ऐसी कोई बात नहीं है। हमारा तुम्हारा केस सामने की बात है। तुम्हारा और जोहरा की इस तरह शादियाँ हुई हैं, मगर ऐसी कोई बात नहीं। इम्तियाज़ ने इस बात की गारंटी दी है। इंशाल्लाह हमारी दोनों बच्चियाँ यासरा और गुलनूर खुश रहेंगी अपने अपने घरों में। ये बात नहीं है भाई साहब, यासरा भी मेरी बेटी है, मुझे गुलनूर और मानूर की तरह अजीज है। खुदा सबका मुसब्बबुल असबाब है, इसका नसीब अच्छा करे। हम खुद तलाश करेंगे इसके लिए कोई अच्छा सा रिश्ता। सायरा ने सर झुकाकर शर्मिंदगी से कहा। भाई को इनकार करते हुए भी शर्मसारी हो रही थी, मगर क्या करती, औलाद का मामला था। अगर 1-2 साल के फ़र्क की बात होती तो मैं भी कभी ना सोचती, मगर अब भाई उम्रों का फ़र्क तो महज बहाना है। कदीर साहब खफा होने के मूड में नजर आ रहे थे। जो है मुझे वासिया जवाब दो, ये तो साफ घर बुलाकर जलील करने वाली बात है। फिर आखिर महमूद साहब को बरह रास्त बात करना पड़ी। इनका 2 टोक लहजा बंद सुनकर कदीर साहब का चेहरा सुर्ख हो गया। वो बिगड़े तेवर लिए उठ खड़े हुए। तुम लोगों का अंदाज कत्ते लाताल्लुकी वाला है, गोया ये इशारा दे रहे हो कि आइंदा के लिए तुमसे मजीद रिश्तेदारियां बढ़ाने का ना सोचा जाए। इनका इशारा गुलनूर की तरफ था।
بھائی صاحب آپ بات کو سمجھیں، یوں ناراض ہو کر نہ جائیں۔ سائرہ ان کے سرد لب و لہجے کا پس منظر سمجھ کر نرمی سے انہیں سمجھانے لگی۔ گلنور کے لیے وہ ہمیشہ سے امتیاز کو چشم تصور میں داماد کے روپ میں دیکھا کرتی تھی۔ خود زہرہ بارہا اشارتاً اپنا ارادہ بتا چکی تھی۔ دیکھیے قدیر بھائی، یہ کس حدیث میں نہیں لکھا کہ صرف خاندان میں ہی رشتے کیے جائیں؟ اگر خاندان سے باہر کوئی اچھا رشتہ مل جاتا ہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ کیا ضروری ہے میں اس خاندان میں نبھانے کے چکروں میں بے جوڑ شادیاں کی جائیں؟ انشاءاللہ خاندان سے باہر یاسرا کے لیے اچھا رشتہ مل جائے گا، محمود صاحب نے نرم لہجے میں کہا تھا۔ قدیر صاحب جواب میں کچھ نہیں بولے، بگڑے تیور لیے سنگوال واپس لوٹ گئے، جہاں بیوی اور دونوں جوان بیٹے ایاز اور امتیاز بھائی پوری کارروائی سننے کے لیے بری طرح بےتاب تھے۔ انہوں نے سب کہہ سنایا، پھر جانے کیا سوچ کر امتیاز اور قدیر صاحب یاسرا کے رشتے کے لیے سرگرم ہو گئے۔ 2 ماہ بعد جان پہچان کے لوگوں میں ایک رشتہ مل گیا اور ٹھیک 4 ماہ بعد شادی رکھ دی گئی۔ ارے یاسرا کی شادی کا کارڈ ہے، ابھی تو شانوں کی شادی کو بمشکل 7-8 ماہ ہوئے ہوں گے۔ واہ، خوب مزہ آئے گا، ہم لوگ چلیں گے نا؟ گلنور تو حد درجہ اشتیاق سے گمسم بیٹھی امی سے پوچھ رہی تھی۔ BA کے فائنل پیپرز کے بعد وہ بالکل فارغ تھی۔ آج کل میں رزلٹ آنے والا تھا، اس کے بعد اس کا ارادہ ماسٹرز میں ایڈمیشن لینے کا تھا۔ خبر نہیں جاتے ہیں کہ نہیں؟ امی نے پھیکے سے انداز میں کہہ کر ٹالا۔ وہ فکر مندی سے ماں کی شکل دیکھنے لگی۔ انہوں نے جو کچھ کہا تھا ناممکن ہی تو لگ رہا تھا، بھلا قریبی رشتہ داروں کی شادی ہو اور ہم نہ جائیں، اور ہماری بھتیجی بھی ہے اور پھپھو کی بیٹی بھی۔ امی کیا بات ہے، آپ بہت اداس بلکہ مایوس نظر آ رہی ہیں۔ وہ لمحوں میں ان کا متغیرہ چہرہ بام کر ان کا موڈ کا اندازہ لگانے لگی تھی۔ کیا بتاؤں، بس زمانے کی بھیڑ پر حیران ہوں۔ خدا کی شان ہے، کل جو دل و جان نچھاور کر کے قدموں تلے بچ بچ کر رشتہ مانگنے کی جرتیں باندھا کرتے تھے، آج اس بے مروتی سے انکاری ہو رہے ہیں۔ ہوا کیا امی؟ وہ واضح طور پر ہراساں ہوگی، لہجے میں پریشانی جھلک رہی تھی۔ تمہارے ماموں یہاں سے لوٹے تو خاص سے خفا تھے کہ خود بیٹی کا رشتہ لے کر اتنی امید سے آیا اور مجھے ذلیل کیا گیا، مذاق اڑایا گیا۔ باہر سے ڈھونڈ لو بیٹی کے لیے، زمانہ آ گئی، عزت ہے میری۔ جا کر پھر بیٹوں کو سنایا۔ امتیاز نے کہا ٹھیک ہے، جب ہماری بیٹیاں غیروں میں جا سکتی ہیں تو پھر اب ہم بھی باہر سے ہی لائیں گے۔ ثروت نے بتایا مجھے، وہ اس وقت وہیں موجود تھی جب یہ ساری بات ہوئی۔ سارا بڑی ازردہ تھی۔ تمہارے بابا جان تو شروع سے ہی تمہارے لیے کچھ اور سوچے ہوئے تھے۔ وہ تو میں نے بھائی صاحب اور خاص طور پر زہرہ بھابی کے 12 اسرار کے بعد محمود سے امتیاز کے بارے میں بات کی تھی۔ پہلے تو وہ راضی ہی نہ تھے، مگر پھر گاہے بگاہے اسرار پر تمہارے رجحان کو دیکھتے ہوئے تقریباً رضامند ہو گئے تھے کہ قدیر بھائی اور امتیاز کی طرف سے یہ رویہ دیکھنے کو مل گیا۔ گلنور کو جیسے بجلی کا شوق لگا تھا، وہ بت بنی کھڑی دیکھتی رہی۔ کانوں کے پاس سائیں سائیں کی آواز آنے لگی، اس کا چہرہ شدت سب سے سرخ پڑنے لگا۔ اس قدر تذلیل و تحقیر ہمیں کس قدر غلط سمجھا انہوں نے ہمیں، اور خاص طور پر امتیاز بھائی نے۔ کزن کے رشتے سے بڑے بھائی کی حیثیت سے ہم ان کی آگوبگت کرتے ہیں یا احترام اور اپنائیت سے پیش آئے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ… اس نے نچلا ہونٹ دانتوں تلے دباتے ہوئے نے دیکھا۔ ان سے ہمارا خونی رشتہ ہے، دوہرا تعلق ہے، اور اگر ان باتوں کو ہماری خواہش رضامندی سمجھے بیٹھے ہیں تو ان کی غلط فہمی ہے۔ میں نے کبھی نظریے سے ان کی پذیرائی نہیں کی، اور ان کا کیا خیال ہے؟ ہم ان پر تکیہ کیے بیٹھے ہیں، ہمیں خدا کے فضل سے کچھ کمی نہیں ہے، ایک ڈھونڈو ہزاروں مل جائیں گے۔ غم و غصہ، احساس توہین اور عزت نفس مجروح ہونے کے احساس سے وہ لال ہو رہی تھی۔ کوئی اس نے امتیاز کے بارے میں ایسا سوچا نہیں تھا، مگر اس کے دل میں ان کی بڑی قدر تھی، ان کے نفیس عادات اور ویسے سلجھے ہوئے متین انداز کو پسند کرتی تھی۔ کچھ یہ بھی تھا کہ امی نے بھی واضح انداز میں اس متوقع بندھن کا ذکر بھی نہیں کیا تھا، بابا جان کے علم کی وجہ سے، وگرنہ شاید مثبت انداز میں ان کے بارے میں سوچ چکی تھی، اور اچھا ہی ہوا وابستگی کا لمحہ آنے سے پہلے ہی موصوف کی گھٹیا سوچ اور انتہا پسندانہ طرز عمل کے سامنے آ گیا تھا۔ یار ہمیں کیا فرق پڑتا ہے، بھلے لے آئیں باہر سے، شوق پورا کر لیں اپنا۔ سائرہ اپنی رنجیدگی مٹانے کو خود کو ملا رہی تھی۔ شکر ہے نہ منگنی ہوئی تھی اور نہ ابھی بات باہر نکلی تھی، وگرنہ کتنی بدنامی ہوتی۔ مجھے خبر ہے زہرہ کو باپ بیٹے سے کی اس انتقامی سوچ سے تکلیف پہنچی ہوگی، وہ تو شروع سے ہی اس بندھن کی ریلی کھوا رہی ہے۔ خیر کسی کو کیا دوش دیا جائے، آج کل کی نئی نسل کے اپنے فیصلے ہوتے ہیں، ان کی سوچ ہوگی۔ جس طرح ہم لاچاری اور بے بسی کے عالم میں ان کے پاس بیٹی کے لیے لے کر گئے تھے، اسی طرح یہ لوگ بھی ایک دن خود ہمارے بیٹے کے رشتے کے لیے آئیں گے۔ ہاں، ماموں اور ان کے صاحبزادے کی حسد کبھی پوری نہیں ہوگی۔ اور امی اب آپ سن لیں، مجھے وہ شخص ہرگز بھی قبول نہ ہوگا، چاہے اب وہ سونے کا بن کر ہی کیوں نہ آ جائے۔ اتنی سستی نہیں ہوئی ابھی گلنور محمود خان، بھلے اس دہلیز پر کواری بیٹھی رہ جو، مگر ادھر کے لیے نہیں سوچوں گی۔ یاسرا کی شادی اور رسم پوری کرنے کے بعد سے بابا جان مانور گئے تھے۔ سنگوال پر مسلسل 2 سال تک نہ ادھر سے کوئی آیا نہ گیا۔ امتیاز کو انجینئرنگ کمپنی میں بڑی اچھی جاب مل گئی تھی، اب وہ عملی زندگی میں آ گیا تھا۔ اس دوران گلنور نے MA کر لیا تھا، پھر یوں ہی وقت گزاری کے لیے ٹیچنگ کرنے لگی۔ امی اور بابا جان اب اس کی شادی کے لیے سنجیدگی سے سوچ رہے تھے۔ قسمت کی بات ہے کہ اس دوران میں اس کا کوئی خاص ڈھنگ کا پرپوزل بھی نہیں آیا تھا۔ وہ لوگ پریشان تھے، بیٹی کی عمر ڈھلتے کون سی دیر لگتی ہے۔ یاسرا اس دوران ایک بچے کی ماں بھی بن چکی تھی۔ اس روز بابا جان آرمی یونیفارم میں اپنے ایک دوست کا استقبال کرنے کے لیے ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہوئے تو واپسی پہ ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اتنا خطرناک کہ وہ جان بھر نہ ہو سکے اور اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ثانیہ اس قدر دلچکن تھا کہ ہفتوں کو ان کے اپنے گرد و پیش کا ہوش ہی نہیں رہا تھا۔ زندگی میں سنسانی اور ویرانی کا عجب عالم تھا۔ وہ لوگ ابھی تک تو آرمی کی طرف سے ملنے والے گھر میں رہتے تھے، مگر اچھے وقتوں میں محمود صاحب نے پنڈی میں گھر بنا لیا تھا۔ نیچے کا پورشن تو مکمل تھا، اوپر ان دونوں
दिनों काम शुरू कराया गया था कि यह हादसा हो गया। 40वें के बाद वो लोग आर्मी कॉलोनी छोड़कर पिंडी चले आए। गनीमत था जो महमूद साहब ने रहाइश के लिए इंतजाम कर दिया था, वगरना इस कड़े वक्त में कहाँ जाते। हर चंद के दादों और अजमल चचा ने बहुत जोर लगाया कि गाँव चलने के लिए, मगर बच्चे इस हक में नहीं थे। उन्हें लात में ऐसा मुमकिन भी नहीं था। फादी BSc में था और पिंडी के कॉलेज में ज़ेर तालीमी था। महानूर मैट्रिक में थी, फिर गुलनूर की जॉब भी इधर ही थी। ऐसे में सबको छोड़ छाड़ के गाँव में मुकीम होना गोया बच्चों का मुस्तकबिल तारीख के मुतरादिफ था। इसलिए सायरा ने बच्चों का साथ दिया था। जवान औलादे खसूसन बच्चियां शहर में अजब लूट पड़ी हुई है। पहले की बात और थी, अब तन्हा औरत। कदीर साहब परेशानी के आलम में बहन को वक़्त की नज़ाकत का एहसास दिला रहे थे। अजमल चाचा भी इनके हम ख्याल थे, मगर सायरा अपने बच्चों की वजह से मजबूर थी। सबसे ज़्यादा फिक्र गुलनूर की है, जो जवान जहान लड़की है, शादी की उम्र है। इसका फ़र्ज़ अदा करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। यूँ कब तक घर बैठाए रखेंगे, और खुसूसन ऐसी सूरत हाल में जबकि बाप भी सर पर नहीं रहा और भी संगीन मसला बन गया है। अजमल चचा सरपरस्त होने के नाते अपनी फिक्रमंदी का इजहार करने में हक बजानिब थे। गुलनूर के बारे में फिक्रमंदी होने की ज़रूरत नहीं। मैंने कहा था ना कि अपने ही अपनों का पर्दा होते हैं। हमारा ख्याल तो नहीं किया गया, मगर अब हम इस नाजुक वक्त में तो तशमी का मुजाहरा नहीं करेंगे। मैं जाकर इम्तियाज़ से बात करूँगा, फिर मैं और जोरा आएंगे बात पक्की करने। मेरा ख्याल है ज़्यादा देर करना मुनासिब नहीं होगा। इम्तियाज़ की रजामंदी लेकर सादगी से निकाह करके बच्चे को घर ले आएंगे। कदीर साहब ने अपनी तरफ से आला ज़रफ़ी मामला फहमी का मसाइल कायम की थी। सायरा सर झुकाए लब बस्तर बैठी थी। मसलहत का ये तकाजा था। सर का साईं सलामत होता तो भाई के इस एहसान को खंदा पेशानी से वापस लौटा देती, मगर अब मजबूर थी। वरना इनकी बेटी इतनी अर्जा भी नहीं थी कि आपके कोई हज़ार एहसान के बात कबूलने पर आमादा हो। इन्हें इम्तियाज़ के अल्फाज नहीं बोलते थे। ठीक है, अगर हमारी गैरों में जा रही है तो फिर हम भी अब गैरों की ही लाएंगे। महमूद साहब को जब ये ख्यालात और कदीर साहब के इरादों के बारे में खबर हुई तो उन्होंने गुस्से की इंतहाई हदूद छूते हुए आइंदा से कदीर साहब की फैमिली से मेल मिलाप के दरवाजे बंद कर लिए थे। इनकी ये जुर्रत कि इनकी राज दुलारी शहजादियों की सी आन बान रखने वाली लाइक फाइक बेटी की इस तरह तस्लील करें। सुर्ख तार जोड़े में दुल्हन अपनी फूलदार बेडशीट से मुज़य्यन सादा सी मसरी पे बैठी हुई थी। इसके मुकाबिल 2 अबनोसी कुर्सियाँ और मेज़ रखी हुई थी। दाएं जानिब लकड़ी की दीवार गिर अलमारी थी। आमने सामने 2 ट्यूब लाइट्स जल रही थी। साइड पर बाथरूम था और बस कमरे की सादगी और खामोशी इसके मकीन के गैर रोमानी और चुप मिजाज की कासी कर रही थी। इम्तियाज़ अभी कमरे में नहीं आए थे। बाहर दरवाजे पर नेग लेने वालियों का शोर अंदर तक आ रहा था। मेरा नेक सबसे ज़्यादा बनता है इम्तियाज़ भाई। मैं शुरू से पेशन गोइयाँ करती आ रही थी कि गुल ही हमारी भाभी बनेगी। लाख इधर उधर देखे हैं। यासा की खुशियों से चूर खिलखिलाती आवाज़ गवाती कि इसने फादी वाले मामले को दिल पर नहीं लिया था और राजी बरसात थे। ऐसे तो नहीं जा सकते, वीज़ा पहले ढीला करो। इतनी प्यारी शहरी दुल्हन पे आकर लाए हो। नजमा भाभी अपने मखसूस मेहरबान ठंडे मीठे लहजे में इम्तियाज़ से मुखातिब थी। मैं बहुत थका हूँ, यकीन करें मुझे आराम करना है। इम्तियाज़ के लहजे की बेजारी झुंझलाहट गुलनूर यहाँ बैठे महसूस कर सकती थी। ओहो आराम, वाह भाई हमें तो वज्जा दो। बेशुमार शोको शरीर आवाज़ें सीटियाँ इस जुमले के पीछे आई थी। लड़कियां बावलियां 2 पट्टों में मुंह छुपा छुपा कर हंस रही थी। अरे क्यों तुम लोग दहलीज पे खड़ी ही हा कर रही हो? दुल्हन करीब थकी हुई है। इतने लंबे सफर के बाद अब कहीं बैठना नसीब हुआ है। हटो, मेरे बच्चे को अंदर जाने दो। जोरा मैदान में आ गई थी। उन्होंने झड़क कर सबको हटाने की कोशिश की थी। ले मासी, हम तो अपना हक वसूल कर रहे हैं। इतनी अच्छी भाभी मिली है, टैक्स तो देना ही पड़ेगा इम्तियाज़ भाई को। एक चुलबुली मटियार ने परांदा हिलाते हुए लहरा कर कहा था। हाँ हाँ, मैं कौन सा मना कर रहा हूँ। जो जायज़ हक बनते ज़रूर लो, मगर ज़रा जल्दी ही झगड़ा मकाओ। बच्चे बेआराम हो रहे हैं। इन अजमागुल को पानी शानी पिलाया था, रोटी तो मुझे पता है नहीं खाएगी। शहरी लोग खाने पीने के टाइम का बड़ा ध्यान रखते हैं। रात के 11 बजे तो बारात गाँव पहुंची है। जोरा को अपनी लाडली बहू पे टूट के प्यार आ रहा था। इनका बरसों का अरमान पूरा हुआ था। कदीर साहब और इम्तियाज़ के इरादे कुछ भी रहे हों, मगर वो गुल को बहू बनाने के फैसले से 1 इंच भी पीछे नहीं सरकी थी। जी मासी दूध पिलाया था और खाने का नाम सुनते ही उसने फौरन ना कर दी थी। नजमा ने सास की तसल्ली कराई, फिर शोर थमने लगा। इम्तियाज़ माँ बहनों और भाभी के सामने अंदर जाते हुए झींप रहे थे। बहाने से इधर उधर हो गए और जब भीड़ छट गई तो चुपके से अंदर चले आए और दरवाजे की कुंडी चढ़ाकर मसरी की तरफ मुड़े तो एक लम्हे को ठटक कर रह गए। वो लिबास वगैरह बदलने का बहुत देर से सोच रही थी, मगर इस अंदेशे से अब तक मसरी पर बैठी थी कि कजन्स या घर वालों में से कोई अंदर ना चला आए। अब यकीन हो गया कि सिवाय इम्तियाज़ के किसी का इम्कान नहीं, तो इत्मीनान से शीशे के आगे खड़े होकर जेवर उतारने लगी थी। इम्तियाज़ के अंदर दाखिल होने और कुंडी चढ़ाने के अमल का बज़ाहिर कोई नोटिस नहीं लिया था। इनकी तरफ से इसकी पुष्ट थी और वह इत्मीनान से जेवर उतार रही थी। आईने में इसका रूसी रूप स्वरूप जगमगा रहा था। वो कुछ देर खामोशी से देखते रहे। अस्सलाम वालेकुम बिलाकर वो बोले और मसहरी के नज़दीक चले आए। वालेकुम अस्सलाम। नहायत आहिस्तगी से जवाब देते हुए बदस्तूर अपने काम में मसरूफ थी। चेहरे पर किसी भी जज्बे की रमक नहीं थी। जेवर के बाद अब टिशू पेपर से मेकअप उतारने का काम शुरू कर चुकी थी। वो कश्तर उलझी हुई नज़रों से इसकी हरकत नोट कर रहे थे। फिर शेरवानी उतारकर अलमारी में लटकाने के इरादे से बढ़े। इसी असना में गुलनूर सूट कैसे हल्का फुल्का नीला काटन का सूट निकालकर तब्दील करने के इरादे से बाथरूम में बंद हो चुकी थी। जब वो बाहर आई तो इम्तियाज़ कपड़े से तब्दील करने के लिए चले गए। वो बाथरूम से बाहर आए तो इसे मसहरी के कोने पर रजाई में लेटे देखकर कदरे चौंक गया। फिर से मुखातिब हुए, क्या बात है गुलनूर, तबीयत तो ठीक है? खुदा न ख्वास्ता
ان کے لہجے میں وہی پرانی اپنائے تمیز فکرمندی تھی۔ گلنور نے چونک کر آنکھوں سے بازو اٹھا کر ان کی طرف دیکھا۔ جانے کیا ہوا، ان سے نظریں نہ ملائے بھی دوسرے لمحے نگاہ چرا گئی۔ شاید یہ اس بندھن کے نتیجے میں پیدا ہونے والی جھجک تھی۔ ٹھیک ہوں، اس نے دھیرے سے کہتے ہوئے دوسری سائڈ کروٹ بدل لی۔ کیا سفر کی تھکن ہو رہی ہے؟ وہ مساری کے دوسرے کونے پر آ کر اپنی رضائی سیٹ کر رہے تھے۔ میں سونا چاہتی ہوں، کچھ دیر کے توقف کے بعد اس نے بھرائے ہوئے سخت موری انداز میں کہا تھا۔ انہوں نے ایک لمحے کو مڑ کر اس کے کترائے پہ مروت انداز ملاحظہ کیا، پھر یکلک بیگانہ سے انداز میں رضائی تان کر سو رہے۔ اوکے ایز یو وش۔ دوسرے لمحے وہ لائٹ بجھ جا کر سونے کے لیے لیٹ چکے تھے۔ کمرے میں مکمل اندھیرا تھا۔ سامنے والی کلوتی کھڑکی کا لکڑی کے پٹ سردی سے بچنے کے لیے مضبوط سے بند کر دیے گئے تھے۔ روشنی کا کوئی رزن نہیں تھا۔ اس کی آنکھ کو سکون تو جانے کب کا سونے کی جگہ بھگو رہا تھا۔ اس کا دماغ لامتناہی سوچوں کی ماجگاہ بنا ہوا تھا۔ سوچیں جو دل چیر دینے والے روح فرسا حقائق پر مشتمل تھی۔ دل و دماغ احساس ذلت سے پھٹے جا رہا تھا۔ تسلیل نسائیت کا احساس دل میں چنگیاں کاٹ رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے دماغ میں بھاٹرے چل رہے ہوں۔ دہکتے الاؤ کی تپش سے اس کے جسم جان پگھلتے محسوس ہو رہے تھے۔ اتنا روئی تھی، اتنا سوچا تھا کہ اب سر پھٹنے کے قریب ہو گیا تھا۔ جب سائرہ نے یہ فیصلہ سنایا تو وہ کتنا تڑپی تھی۔ امی خدا کے واسطے میرا تماشا نہ بنائے، اتنا توہین میری عزت نفس کی، مجھے موت آسان لگنے لگے۔ آپ کا یہ فیصلہ میری روح کی موت کے مترادف ہوگا، مجھے میری اپنی نگاہوں سے نہ گرائیں۔ کیا بیٹیاں اتنا بوجھ ہوتی ہیں والدین کے لیے کہ زبردستی میں نے تو سماجت سے کسی غرور کے انتہا پہ کھڑے شخص کو دان کر دی جائیں؟ ابھی وقت اتنا تو نہیں بیتا کہ آپ سرے سے مایوس ہو جائیں۔ امی خدا کے لیے کچھ انتظار کر لیں، وگرنہ ساری زندگی ہم سر اٹھا کر جینے کا انداز بھول جائیں گے۔ جن لوگوں نے ہماری اتنی تحقیر کی، ہم ان کا احسان کیوں لیں؟ پھر ایسا بھی کیا اندھیر ہے؟ میں تمہارے جذبات سمجھتی ہوں میری بچی۔ سائرہ کامتا ہوا ہاتھ اس کے بکھرے ہوئے بالوں اور الجھے ہوئے بالوں پر آ کر ٹھہر گیا تھا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو چمک رہے تھے۔ یہ سب تو قسمت سے کھیل ہوتے ہیں، دیر سویر ہو جاتی ہے، اور پھر تمہارے معاملے میں تو ایسی دیر بھی نہیں ہوئی۔ مگر میری جان، میری چندہ، مسئلہ سارا یہ ہے کہ ہماری کوئی ڈھال نہیں رہی ہے، ہمارا مضبوط سہارا چھن گیا۔ وہ ہوتا تو میں بھی اپنے بھائی کا فاتحانہ اور احسان جتاتی نظروں کا بوجھ دل پر نہ لیتی۔ تمہارے باپ نے ساری عمر آن اور انا کے لیے کسی مفاد کی پرواہ نہیں کی، اپنی اولاد کو بھی یہی سبق سکھایا ہے۔ مگر میں کیا کروں بچی، ہم پر بہت معاشرتی دباؤ ہوتی ہے زندگی ہماری، ہم معاشرے کی پرواہ کیوں کریں؟ اس کے انداز میں سرکشی تھی۔ کرنی پڑتی ہے میری بچی۔ سائرہ نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، جن لوگوں کے درمیان ہمیں رہنا ہوتا ہے ان کی پرواہ کرنا لازم ہو جاتا ہے، وگرنہ گزارا ممکن نہیں ہوتا۔ تمہیں اس معاشرے میں رہنا ہے، انہی لوگوں کے درمیان رہنا ہے، ان سے بگاڑ رکھیں گے تو خود ہی نقصان ہوگا۔ دنیا سے کٹ کے رہنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر آج ہم انہیں منہ توڑ جواب دے کر لاپرواہ ہو جائیں گے تو وہ ہمارے سامنے کہنے کے بجائے پیچھے فسانے چھیڑا کریں گے۔ اہمی تو نہیں کہتے کہ آدمی ایک طرف اور دنیا کے دونوں طرف دندانے ہوتے ہیں۔ فی الحال میری نظر میں تو کوئی معقول رشتہ نہیں ہے، اور تمہارے باپ کی وفات کے بعد اب میں زیادہ دیر تک تمہیں گھر نہیں بٹھا سکتی۔ اب تو یوں بھی میری زندگی کا بھروسہ نہیں رہا۔ تمہارے بعد مہنور کا بھی کچھ دیکھنا سوچنا ہے۔ امتیاز میں بذات خود ایسی کوئی خامی یا کمی نہیں ہے، بڑا نیک فطرت، شریف اور قابل بچہ ہے۔ جانے وہ بات کیوں کر منہ سے نکال بیٹھا تھا، مگر چندہ مثلاً بہت ساری باتیں نظر انداز کرنی پڑتی ہیں، تم دل سے غبار نکال دو۔ بدگمانی جب تک دل میں موجود رہتی ہے مثبت سوچ کا داخلہ روکے رکھتی ہے۔ یوں سمجھو ایسی کوئی بات تو نہیں سنی ہی نہیں۔ میری پریشانی اور مسئلہ سمجھو میری بچی، یقین کرو تمہاری ماں بڑی مجبور ہو کر تمہارے پاس آئی ہے، اور وہ ان سے لپٹ کر رو دیتی، پھوٹ کر۔ سسکیاں اس کی شکست کا واضح اظہار تھی۔ سائرہ کے اپنے آنسو قابو میں نہیں رہتے۔ دیکھو میں نے اپنے بھائی صاحب کی تلک باتوں کی بعد بڑی مجبوری کے عالم میں رشتہ قبول کیا ہے، مگر ایک بات اطمینان کا ضرور ہے کہ امتیاز کے روپ میں تمہارے لیے بڑے مناسب اور سمجھدار جیون ساتھی کا انتخاب کیا۔ وہ لڑکا ہر لحاظ سے تمہارے لیے بہت اچھا شوہر ثابت ہوگا، بس تم پچھلی باتوں کا ملال دل سے نکال دو۔ مگر وہ ایسا کیسے کر سکتی تھی؟ کہنا بہت آسان تھا اور کرنا نہایت کٹھن۔ ماں نے تو اپنا فرض پورا کر دیا تھا بیاہ کر، مگر مسلسل ذہنی اذیت کا شکار تو اسے ہی ہونا تھا۔ لڑکیاں یوں بھی اپنے معاملات میں بہت حساس ہوا کرتی ہیں۔ ہر لڑکی کا ایک خواب ہوتا ہے کہ ایسی جگہ بیاہ کر جائے جہاں اسے دل و جان سے قبول کیا جائے، دلی پذیرائی اور گرم جوشی نصیب ہو، خواہش اور زندگی کی تمام تر آمادگی کے ساتھ اس کے والدین سے مانگا جائے، بڑے سرار اور شوق سے اپنے آنگن میں بسایا جائے۔ مگر یہاں تو روز زبردستی اور مجبوری والا معاملہ تھا۔ وہ شروع میں ہی واضح طور پر جتایا گیا تھا کہ گلنور کے مقابلے میں خاندان ان سے باہر کی لڑکی ان کے لیے قابل قبول ہوگی۔ امتیاز تو ٹوک انداز میں ظاہر ناپسندگی کر چکے تھے، اور خود قدیر ماموں بھی فادی والے معاملے کے بعد بابا جان سے میل جل ترک کر چکے تھے۔ وہ کسی طور پر بھی من چاہی نہیں تھی۔ خاندانی عزت کا حوالہ دے کر قدیر ماموں نے احسان کے طور پر اس کا رشتہ مانگا تھا، اور امتیاز نے محض ماں باپ کے اصرار اور خاندانی وقار کے لیے اس کا ساتھ قبول کیا تھا۔ اس کے پس پردہ کوئی دلی جذبہ، کوئی وابستگی نہیں پائی جاتی تھی، اور انہوں نے اپنے انداز میں ثابت بھی کر دیا تھا۔ جب بھی تو اتنے آرام سے کروٹ لے کر سو چکے تھے، اپنا کوئی بھی حق استعمال کیے بغیر حدہ کی رونمائی دینا تک گوارا نہیں کیا تھا۔ وہ کون سا ان کے دل سے نکلنے والی دعاؤں کی قبولیت کے نتیجے میں ان کے آنگن میں اتری تھی؟ وہ جانتی تھی یہی ہوگا، کسی قسم کی
کی کچھ فہمی نہیں تھی۔ اس کی انا اور خودداری نے گوارا نہیں کیا کہ اسے روسی روپ میں مہر و انتظار دے کر اس پر نظر اندازی کے پتھر برساتے ہوئے اس کی بلبلاتی انا کو مزید پاؤں تلے روندے۔ اس لیے اس کے آنے سے پہلے ہی لباس اور رائے سے نجات پانے کے لیے کھڑی ہو گئی تھی۔ اس سے ان سے ایسے رویے کی توقع تھی۔ یہ میرا خود سے عہد ہے امتیاز قدیر خان، جب تک آپ مجھے بے عزت ایک انسان کی پوری عزت و تکریم اور اعزاز کے ساتھ تسلیم نہیں کریں گے، میں آپ کی پیش قدمی کے جواب میں سپردگی کا مظاہرہ نہیں کروں گی۔ میں بھی ان کے پیچھے جان دینے والی باپ کی بیٹی ہوں۔ بے عروسی کے گزرتے ہر لمحے میں خود سے عہد باندھتی رہی تھی۔ یوں ہی آنکھوں میں رات کٹ رہی تھی، مرغے کے بانگ کے ساتھ اس نے یوں ہی بے خواب وجود لیا، بستر چھوڑ دیا تھا۔ زندگی کی ڈگر بدلی تو روٹین بھی بدل گئی تھی۔ شادی کے 10-15 دن بعد جب تک الفات کا دور ختم ہوا تو اسے نہایت خاموشی سے اپنے حصے کی ذمہ داریاں سنبھال لی۔ ہر چند کے زہرا نے بہت خفگی سے منع کیا۔ بھابی نے پیار سے سمجھایا، چندہ ساری عمر کام کرنا ہی ہے، ابھی سے کیوں خود کو ہلکان کرتی ہو؟ پھر تم عادی بھی نہیں ہو، شہروں میں سہولتیں ہوتی ہیں، اس کے مقابلے میں یہاں کی زندگی تمہیں بہت مشکل اور محنت مشقت والی لگے گی۔ اب ایسی بھی قیامت نہیں آئی کہ اب تم پر اتنی مصیبت ڈالیں، تم اتنی نازک سی ہو، بس آرام سے بیٹھو ایک طرف، ہم تمہیں کام کروانے کے لیے تھوڑی لائے ہیں۔ بھابی پیار سے اس کا نرم چہرہ ہاتھ میں لے کر بولی، تمہارا کام یہ ہے کہ ہمارے شہزادے ویر امتیاز کا دل بہلاؤ، اس کے دل پر راج کرو۔ اس کی چھیڑخانی ایک لمحے کے لیے محبوب کر گئی تھی۔ جب ساتھ رہنا ہے تو پھر مل جل کر ذمہ داریاں سنبھال لیں گے سب۔ وہ ٹالنے کو دوبارہ پرانا موضوع لے بیٹھی تھی۔ زہرا لاکھ منع کرتی مگر اس نے دنوں میں کام سنبھال لیا تھا۔ کھانا بنانے میں بھی بھابی کی مدد کرتی، برتن دھوتی، کپڑے دھونے میں مدد کرتی، کمروں کی صفائی ستھرائی کرتی۔ وہ کام کرنا جانتی تھی اور کرنے میں کوئی نخرہ بھی نہیں تھا۔ ملنے جلنے والا جو بھی دیکھتا زہرا کی قسمت پر رشک کرتا، جسے اتنی مہذب اور پڑھی لکھی، خوبصورت، فرما بردار اور سادہ مزاج بہو ملی تھی۔ جو بھی گاؤں سے آتا اس پر تعریفوں کے ڈونگرے برساتا۔ وہ سر جھکا کر سنتی رہتی مگر کسی احساس نے دل کو نہ چھوا تھا۔ وہ کسی رد عمل کا اظہار نہیں کرتی تھی، زیادہ تر چپ ہی رہتی تھی۔ خوشی تو اندر سے بھرنے والے بے ساختہ خوشگوار جذبے کا نام ہوتی ہے، اور اس نے باپ کی موت کے بعد دھنا کا کوئی رنگ نہیں دیکھا تھا۔ اب تو ایک عرصہ بھی بیت چلا تھا تو بغیر کسی خوشکن خیال کے اور خواب دیکھنے کے وہ بھی عادی نہیں رہی تھی۔ تم اتنی خوش اور گمسم کیوں ہو گئی ہو گل؟ لڑکیاں تو شادی کے بعد پھول کی طرح کھل جاتی ہیں۔ یاسرا کا سسرالی پاس کے گھر میں تھا، ہفتے میں ایک آدھ بار چکر ضرور لگا لیتی تھی۔ اس بار آئی تو اس کی غیر معمولی سنجیدگی اور اسپاٹ رویے کو دیکھ کر کہیں بنا نہ رہ سکی تھی۔ ہاں، اور اس کے ہاں تو کھل بھی چکا، بلکہ دوسرا کھلنے والا ہے۔ شانو بھی آج کل میکے آئی ہوئی تھی، اس نے یاسرا کے پھیلے ہوئے وجود پر چوٹ کی تو یاسرا جھیم کر رہ گئی، پھر بولی، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس قدر اداس، خاموش، بلکہ بیزار کیوں رہتی ہو تم؟ یاسرا نے اس کی احساسات کا تجزیہ کیا تھا، تمہارا وہم ہے۔ وہ صاف ٹال گئی مگر یاسرا مطمئن نہیں ہوئی، وہم نہیں ہے، وہ شدت سے ہلا کر بولی، پہلے میں یہی سمجھتی تھی کہ محمود ماموں کے انتقال کے بعد قدرتی سنجیدگی آ گئی ہے تم میں، مگر اب تو تمہاری شادی کو بھی تیسرا مہینہ شروع ہو چکا ہے، کہیں امتیاز بھائی سے کھٹپٹ تو نہیں ہو گئی ہے؟ یاسرا کے سنجیدہ تیور دیکھ کر گلنور کو کھلنا پڑا، مصنوعی خوشنودگی سے اس کی چوٹی کھینچ کر بولی، کہیں دماغ تو نہیں خراب ہو؟ بیچارے تو لاہور بیٹھے ہیں، بھلا ان سے کیا انبن ہو سکتی ہے؟ اوہو، اب سمجھی کہ اس دوری کا اصل میں دکھ ہے۔ شانو نے شوخی سے اسے ٹوکا مارا تھا۔ ہاں بھائی، تو یہ سراسر ظلم نہیں، رویلی دلہن کو چھوڑ کر ہفتہ بھر غائب رہتے ہیں۔ یاسرا نے سخت مسکینی خود پر طاری کر کے اس کی جانب دیکھا تھا، پھر آ کر مداوا بھی تو کر دیتے ہیں کہ کڑیوں۔ بھابی کے معنی خیز پکڑے پر وہ فطری حیا سے سرخ پڑ گئی تھی۔ انہوں نے چھت پھاڑ کے قسم کا کہکا لگایا تھا، میرا خیال ہے بھائی کو سنجیدگی سے اس بارے میں سوچنا چاہیے، ایسا کب تک چلے گا؟ یاسرا اب سنجیدہ تھی، گو کہ نجمہ بھابی کے ساتھ بھی یہی سلسلہ چلا آ رہا تھا۔ گزشتہ 10 سال سے ان کے میاں آرمی میں تھے، کبھی چھٹی پر آتے تو بھابی کے سجنے سنورنے کے دن لوٹتے تھے، ورنہ وہی طویل انتظار۔ مگر گل نور کے بعد دوسری تھی، وہ شہری لڑکی تھی، پھر امتیاز بھائی ایک اچھی پوسٹ پر تھے، لاہور میں گھر کرائے پر لینا افورڈ کر سکتے تھے۔ دوسرے سب گھر والے ذہنی طور پر شادی سے پہلے اپنی طرف سے سوچ چکے تھے کہ امتیاز شادی کے بعد دلہن کو اپنے ہمراہ لاہور لے جائیں گے، مگر 3 ماہ گزرنے کے باوجود ایسے کوئی آسان نظر نہیں آ رہے تھے۔ زہرا نے ایک بار دریافت کیا تھا، انہوں نے بے نیازی سے بتا دیا کہ کم سے کم 8-10 ماہ بعد وہ گھر لینے کی پوزیشن میں ہوں گے۔ فی الحال تو یہی معمول تھا کہ ہفتے کی شام کو آتے تھے اور اتوار کی شام کو روانہ ہو جاتے تھے۔ کبھی زہرا بہت اصرار کرتی تو جمعرات کی شام کو دوبارہ واپس لوٹتے تھے۔ زہرا کو بڑا قلق تھا کہ ان کی نازک سے شہزادی بہو کو شادی کے ابتدائی رنگین عرصے میں ہی دوریوں کا عذاب سہنا پڑ رہا تھا۔ انہیں کیا خبر یہ عذاب اس کے لیے کتنا سکون تھا۔ وہ گھر سے دور ہوتے تو گلنور کو زخمی انا کو آرام مل جاتا تھا، ان کا سامنا کرنا، ان کی موجودگی میں کمرے میں بیٹھنا ان کے لیے ایک عذاب سے کم نہیں ہوتا تھا۔ ان کے آپس کے تعلقات میں روز اول کسی دوری تھی، اور اس دوری کو پاٹنے کی امتیاز نے بھول کر بھی کوشش نہیں کی تھی، اور یہ بات اس کو مزید تسلیل کا احساس دلا گئی تھی۔ اس نے مکمل طور پر اپنے آپ کو کھول میں بند کر لیا تھا۔ شادی کے 2 ہفتے بعد ایک دن قدیر صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا، گل بیٹی، اپنے آپ کو کبھی بھی کسی لحاظ سے کم نہ سمجھنا، پرانی باتوں کو بھول جاؤ، بڑوں میں اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ بچوں سے اس کا بدلہ لیا جائے۔ تم مجھے اپنی بچیوں کی طرح ہی عزیز رہی ہو، تمہارے امی ابو سے جو بھی بات ہو رہی ہو، مگر تم سے شادی بیٹی کے
پیار کا جو رشتہ تھا سو ہے، اس پیار میں کبھی کمی نہیں اور نہ آئے گی۔ یہ اب تمہارا اپنا گھر ہے اور اس گھر میں سب لوگ بھی تمہارے اپنے ہیں، تم سے بہت پیار کرتے ہیں، ان سب کو تم بہت پسند رہی ہو۔ ہمیں امید ہے کہ تم پچھلی باتوں کو بھلا کر ہم سب کو اپنی سمجھ کو قبول کر لو گی، اپنا سمجھ کر ہنسی خوشی ہمارے ساتھ رہوگی۔ وہ اس کے دل سے قدیر ماموں کے خلاف میل جاتا رہا تھا۔ ناراض تو وہ اس محبت بھرے ماحول میں سے کسی سے بھی نہیں تھی، مگر وہ ایک شخص جو سب سے قریبی تعلق کا دعوے دار تھا، وہ اس کا بال بال مقروض تھا۔ زہرا اور قدیر ماموں کے شفقت بھرے انداز میں اور بچوں بڑوں کے واہلانہ انداز پذیرائی نے اس کا پرسکون اور پراعتماد تو بنا دیا تھا، مگر خوشی کا تصور ابھی تک اس کے لیے اجنبی تھا کہ جس رشتے سے بندی تھی وہیں سے توہین انسانیت اور تذلیل و تحقیر کے سوا کچھ توقع نہ تھی ملنے کی۔ رمضان المبارک کا آغاز ہو چکا تھا، آخری عشرہ چل رہا تھا۔ ان دنوں دادو کی طبیعت کچھ خراب رہنے لگی تھی۔ گلنور زہرا کی رضامندی سے دادو کے ہاں چلی آئی، شام کے بعد ادھر ہی آ جاتی تھی۔ رات کو دادو کو وضو کر کے پانی گرم کر کے دیتی، وضو کروانے میں مدد دیتی اور ان کے آرام کا خیال رکھتی تھی۔ اس رات میں وہ دادو کے پاس تھی۔ زوروں کا مہینہ برس رہا تھا، اسے کچھ سال قبل کے ایام یاد آ گئے جب وہ لوگ عید منانے کے لیے گاؤں آئے تھے۔ ان دنوں بھی ایسی جھڑی لگی تھی اور وہ دادو کے ساتھ بیتی یادیں دہرا رہی تھی۔ جب پچھلے کمرے کی کھڑکی بجنے لگی، اس نے بڑھ کر پٹ کھولے تو بھابھی کا کھلکھلاتا چہرہ سامنے آیا۔ یہاں کیا پکا ہے بھائی؟ سالن بچا ہو تو دے دو، ہمارے ہاں گوبھی پکی ہے اور امتیاز کو پسند نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے وہ آ گئے ہیں۔ اس نے گہری سانس لی۔ کام کی زیادتی کے باعث وہ گزشتہ 20 روز سے گھر نہیں آئے تھے، پہلے ہی بتا چکے تھے۔ اور بنو تم بھی چلو آؤ کہ تمہارے ساجن آ گئے ہیں، ان کی نظروں نے آتے ہی تمہارا ڈھونڈا تھا۔ اتنے دنوں کی جدائی بھی تو بیچ میں آ گئی نا۔ وہ اس سے شوق نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ گلنور کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ ٹکنے لگی۔ انہیں اتنی ہی چاہت نہ جو آ کر اسے کھوجتے شکر کر رہے ہوں گے، نہ پسندیدہ چہرہ سامنے نہیں ہے۔ باہر تیز بارش ہو رہی تھی اور صبح ہی آؤں گی، اتنی رات بھی ہو چکی ہے۔ اس نے سالن کا ڈونگا کھڑکی کے ذریعے نے تھماتے ہوئے تیزی سے کہا تھا۔ صبح؟ بھابھی نے مصنوعی تحریر سے آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھا۔ ان کی رات کیسے کٹے گی؟ تم کیوں ستاتی ہو انہیں؟ سیدھی طرح چلی ہو، اب تم سے بھی سویا نہیں جائے گا۔ بھابھی کی تجربہ کار باتیں سے جیپنے پر مجبور کر گئی تھی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، مگر بیٹے اور بہو کی دیوانی زہرا کے لیے پھر ایسی ہی بات تھی۔ وہ دور دیش سے لوٹے بیٹے اور انتظار میں راتیں کاٹتی بہو کے جذبات کے پیش نظر پرانا سا چھاتا لیے برستی بارش میں کیچڑ سے بچتی بچاتی آن پہنچی تھی۔ مجبوراً گلنور کو ان کے ہمراہ جانا پڑا۔ بچھاڑ اتنی شدید تھی کہ احتیاط کے باوجود بھی کپڑے بھیگ گئے تھے۔ بچلت میں بغیر سویٹر، جرسی کے لینن کے سرخ اور سبز پرنٹ کے کپڑوں میں یوں ہی بستر سے نکل کر زہرا کے ہمراہ چلی آئی تھی۔ زہرا اسے اس کے کمرے کی دہلیز پر چھوڑ کر حال کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ وہ سردی سے بازو سکیڑتے ہوئے کامتی ہوئی دروازہ کھول کر اندر چلی گئی۔ دروازہ اندر سے بند نہیں تھا، گویا انتظار اور آمد کی علامت تھی۔ غالباً زہرا انہیں بتا کر اسے لینے گئی تھی۔ وہ مسہری پر نیم دراز اپنی رضائی لیٹتے کوئی کتاب پڑھ رہے تھے۔ اسے دیکھ کر چونک پڑے۔ اسے سلام کی رسم ادا کرنے کے بعد دروازہ بند کیا تھا۔ تم اتنی شدید بارش میں کیوں چلی آئی؟ صبح آ جاتی۔ ان کے سادہ سے جملے میں جانے کون سی نادیدہ انگارے تھے جنہوں نے گلنور کو وجود راکھ بنا ڈالا تھا۔ جی چاہا زندہ زمین میں دفن ہو جائے۔ وہ گڑ کر رہ گئی تھی۔ میں خود سے نہیں آئی، مامی نے زور دیا تھا، وہ لینے آ گئی تھی، مجبوراً آنا پڑا۔ اس نے احساس توہین سے سرخ ہوتے ہوئے بمشکل تمام اندر کے علاؤ کو ٹھنڈا کیا تھا۔ لہجے کی برف اور رویے کا بے چینی ستاتا انداز امتیاز کو چونکانے پر مجبور کر گیا۔ انہوں نے کتاب سے نگاہ ہٹا کر ایک گہری نظر اس پر ڈالی، پھر کچھ بے چین سے ہو گئے۔ ہلکے پھلکے کپڑے بھیگ کر اس جسم کا حصہ بن چکے تھے۔ وہ خود سے بے نیاز ماتھے پر ہلکی ہلکی تیوریاں لیے مسہری سے کچھ فاصلے پر کھڑی تھی۔ بیڈ کے سرہانے مقابل میں لگی ٹیوب لائٹوں کی روشنی میں براہ راست اس کے وجود پر پڑ رہی تھی۔ اس کا ایک ایک نشق اور خدوخال اجاگر کر رہی تھی۔ وہ کوشش کے باوجود نگاہ نہ بچا پائے تھے، ششدر سے اسے دیکھتے رہ گئے۔ اس کی آنکھوں میں اترتی مردانگی کی چمک گلنور کو ایک یکلک خطرے کا احساس دلا گئی تھی۔ اس کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے تھے، حواس ساتھ چھوڑتے محسوس ہونے لگے تھے۔ یوں لگا جیسے جسم پر چونٹیاں سی نیگنے لگی ہیں۔ بکھرا کر خود پر نگاہ ڈالی، پھر جیسے جیسے پانی ہو گئی۔ اس استحقاقانہ نظروں کی سرگشی اور گستاخی کا مفہوم سمجھ میں آ گیا تھا۔ اف خدایا، شرم سے مرنے والی کیفیت ہو گئی تھی۔ بجلی کسی تیزی سے الماری سے دوسرے کپڑے نکال کر وہ باتھ روم میں بند ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد برآمد ہوئی تو وہ ہنوز کتابیں مگن پائے گئے تھے جو جگتی ہوئی مسہری کے جانی پڑی۔ اس لیے لمحے اچانک بجلی چلی گئی۔ اس کا دل خوف سے دھڑکنے لگا، انجانے سے اندیشے ستانے لگے تھے۔ اندازے سے چلتی ہوئی اپنی جگہ پہنچی، اپنی رضائی درست کر کے جو ہی لیٹی، سر پر حرارت والا مضبوط بازو آ لگا۔ وہ اندھیرے میں اپنی حدود کا تعین نہیں کر پائی تھی۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی سی پھیل گئی۔ تیزی سے اٹھنا چاہا، مگر اسی لمحے دوسرا توانا بازو اس کے وجود پر دراز ہو گیا، گویا اسے حرکت سے روکنا چاہتا۔ امتیاز، اٹس اوکے، ٹیک اٹ ایزی۔ ان کی گمبھیر لہجے میں بلا کی نرمی اور خمار تھا۔ اس کا دماغ بھگ سے اڑ گیا، جسم و جان میں عجیب پھریری سی دوڑنے لگی تھی۔ اسے لگا زیادہ دیر تک یہی صورتحال رہی تو اس کی سانس جسم کا ساتھ چھوڑ جائیں گی اور دھڑکنیں رک جائیں گی۔ پلیز ہاتھ ہٹائیں، برائے ہوئے لہجے میں کہتے ہوئے اس نے مزاحمت کرتے ہوئے اس کی گرفت سے آزاد ہونا چاہا تو انہوں نے چندہ اعتراض نہیں کیا۔ فوراً بازو سمیٹ کر دوسری طرف ہو گئے تھے۔ وہ اپنی رضائی میں دبک کر بے آواز سسکنے لگی۔ ایسا لگ رہا تھا دل جیسے پھٹ جائے گا۔ اس کی بلکتی انا اس سے خوشی کا
کوئی لمحہ انجوائے نہیں کرنے دیتی تھی، اور پھر یہ اعتماد ہو بھی تو اس کا کوئی وجود تو ہو کہ بڑھتے ہوئے ان ہاتھوں میں محبت، چاہت اور دلی خواہش چمک رہی ہے، وہ اس کی رضا سے مانگے یا پھر اپنی محبت کا اتنا مان دے کہ وہ ان کی گستاخیوں کو پیار کی ادا سمجھ کر سپردگی دے ڈالے۔ یہاں تو کچھ بھی نہیں تھا، محض لمحاتی غلبہ تھا، اور بس وہ ساری رات نہیں سو پائی تھی، اس بات سے بے خبر کہ اس سے کچھ فاصلے پر اپنے لحاف میں لٹے ہوئے وجود نے بھی اس کی طرح یہ رات آنکھوں میں بسر گئی تھی، اور وہ اس کے انداز دیکھ کر دنگ رہ گئے تھے۔ اس کی بیگانگی، بے نیازی، غلیظ اور واضح ردعمل سب کچھ ان کی نظروں کے سامنے تھا، اور وہ سب کچھ سمجھ گئے تھے۔ شاید وہ دل سے رضامند نہیں تھی، حالات کے ہاتھوں مجبور ہو کر یہ شادی کی تھی، ہو سکتا ہے کوئی پسند رہا ہو، اتنے لوگوں سے روزانہ ملنا ملانا ہوتا تھا، اگر وہ دل سے رضامندی دیتی تو اولین شب اس طرح اپنا سنگار نہ اجاڑتی، ان کا انتظار کرتی۔ اس کے بیگانے اور گریز انداز دیکھ کر وہ بھی پیچھے ہٹ گئے تھے، اور زبردستی کے تو کسی صورت قائل نہیں تھے۔ اگلی صبح ہمیشہ سے زیادہ اداس تھی، کم سے کم گلنور کے لیے۔ ہر آنے والا دن بے چینی، اضطراب اور ذہنی اذیت لے کر نمودار ہوتا تھا۔ کتنا عرصہ بیت گیا تھا اسے دل سے ہنستے ہوئے، کسی نئی چیز میں کوئی دلچسپی، کشش یا تازگی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ کیا بات ہے بیٹی، اتنی افسردہ کیوں ہو رہی ہو؟ زہرا بہو کے اکھڑے اکھڑے انداز بڑے دنوں سے نوٹ کر رہی تھی، مگر یہ سوچ کے چپ سادھ لی کہ خاوند کی جدائی کے باعث جی اچاٹ ہو گیا ہوگا، مگر اب تو امتیاز 2-3 دن سے گھر پر تھے، عید کی چھٹیاں لے کر آئے تھے، پھر بھی اتنی ہی آدم بزار ایک اتائی جھنجھلاتی پھر رہی تھی، یوں جیسے خوشی کا منہ دیکھ کے صدیاں بیت گئی ہوں۔ نہیں مامی، بس یوں ہی دل اداس ہو رہا ہے، وہ اپنی جھنجھلاہٹ پر قابو پا کر آہستگی سے بولی تھی۔ زہرا اون سلائیاں چھوڑ کر تشویش سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ میں صدقے میری بچی، بڑا پر گھر ہے، تمہارا گھر والا تمہارے پاس ہے، پھر دل کیوں اداس ہو رہا ہے؟ کیا امتیاز نے کچھ کہہ دیا؟ وہ بہت پریشان ہو گئی، انہوں نے کہنا سننا۔ وہ حلق تک بیزار نظر آ رہی تھی، جی اتنا ماندہ تھا کہ مسلطاً بھی اپنی پسماندگی چھپانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ کب تک خود پر خوشی باش کے نقاب ڈالے پھرتے رہے؟ خدا نخواستہ اس کے دلگیر انداز اس کے اوسان قطع کرنے لگے۔ مجھے بتاؤ میری جان، تم اکیلی نہیں، ماں کی جگہ ہوں میں، پھپھو کا رشتہ بھی ہے اور مامی کا بھی، مگر ان سے بھی پہلے تو میری بیٹی ہو۔ وہ اٹھ کر اس کے پاس آگے اس کا سر سہلانے لگی۔ اس نے تمہیں کچھ کہا ہے تو مجھے بتاؤ، میں اس سے پہلے تمہاری ماں ہوں، دیکھنا ابھی اس کے مزاج درست کر کے رکھ دوں گی۔ مجھے تو ویسے بھی کافی عرصے سے الٹے سیدھے وہم آ رہے تھے، دیکھ کر حیرانی ہوتی تھی کہ یا الہی، یہ نوکھے میاں بیوی ہیں، نہ تمہارے مان اور ناز و انداز نظر آتے تھے، نہ امتیاز کی بےقراری اور دل کی خوشی۔ بولو بتاؤ مجھے کیا بات ہے میری بچی، اور اگر امتیاز کا قصور ہو تو بے فکر رہو، جب تک تم سے معافی نہیں مانگے گا اس کی صورت نہیں دیکھوں گی۔ جانے کیا ہوا، کب کا رکا طوفان آن کی آن پھٹ پڑا، آنسوؤں، سسکیوں، ہچکیوں پر کوئی اختیار نہ رہا، وہ شدتوں سے ان کی آغوش میں بھر کر بلک بلک کر رو دی۔ زہرا کے جیسے کلیجے میں ہاتھ پڑا تھا، ان کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی، اسے سنبھالتے ہوئے ان کی بوڑھی باہوں میں تھر تھر توڑنے لگی۔ میری بچی، میری جان، جاؤ نجمہ، اسے نخلف کو ابھی اور اسی وقت میرے سامنے بلاؤ۔ انہوں نے غم و غصے کی شدت سے لرزتے ہوئے دم بخود بیٹھی بھابھی کو انگلی سے اشارہ کیا تھا۔ وہ لوگ بیٹھک میں تھے، بھابھی جاتے ہوئے دروازہ بند کر کے کوئی ادھر نہ آن نکلے۔ کیا ہوا امی، آپ نے بلایا تھا؟ امتیاز اپنی دھن میں لاپرواہی سے انداز میں آئے تھے، مگر اندر کا سین دیکھ کے جو تبک روشن ہو گیا تھا، وہ گنگ روتی بلکتی گلنور اسے سنبھالتی غضبناکی کی حدود چھوڑتی ہوئی ماں کو دیکھ رہی تھی۔ آ جاؤ، شاباش ہے میرے بچے، بڑا نام روشن کیا، ماں باپ کا بڑا کارنامہ کیا تم نے، ہم نے بلایا تمہیں ہار پہنانے کے لیے۔ امی بات کیا ہوئی ہے؟ وہ ماں کے سچا کھڑے ہوئے لہجے میں بڑے بگڑے ہوئے تیوروں پر ہکا بکا رہ گئے تھے، تشویش سے کبھی اسے اور کبھی ماں کے برہم چہرے کو دیکھتے ہی۔ مجھ سے پوچھ رہے ہو تم؟ وہ ان پر الٹ پڑی۔ کیا دیدہ دلیری ہے، کن حالوں میں پہنچا دیا میری بچی کو، جاؤ بھلا قیامت کے روز۔ میرے بھائی نے پوچھا تو کیا جواب دوں گی کہ ان کی لاڈلی شہزادی رانی بیٹی کو کتنا سکھ دیا۔ وہ دوپٹے میں منہ چھپا کر رو دی تھی۔ الجھن، پریشانی اور اضطراب میں ایک ساتھ امتیاز پر حملہ آور ہوئے تھے۔ ایسی کیا بات ہوگی؟ سسکیاں دباتی نڈھال سی گلنور پہ نگاہ ڈالتے ہوئے وہ الگ امتحان میں پڑے ہوئے تھے، اور اب ماں کا رونا ان کے ساتھ معاف کرنے لگا تھا۔ جاؤ میری بچی، تمہارا مجرم سامنے ہے، بالکل بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کھل کر بتاؤ کیسا سلوک کیا ہے یہ تمہارے ساتھ، کیا شکایت ہے تمہیں اس سے؟ گلنور شدت جذبات میں دنیا مافیا کو بلا کر جی ہلکا کرنے کو گھٹا کی طرح برس پڑی تھی۔ ہوش میں آتی اپنی حماقت کا احساس ہو گیا تھا، اسے کیا خبر تھی معاملہ اتنا سیریس ہو جائے گا۔ کمرے میں صرف وہ، زہرا، امتیاز اور بھابھی تھے، اندر سے دروازہ بند کر دیا گیا تھا۔ سب کے چہروں پر سنجیدگی اور تشویش تھی، اس کا جی چاہا خود کو کہیں دفن کر لے، جس راز کو وہ اتنے عرصے سے کامیابی سے چھپاتی آ رہی تھی، اب اپنی اندرونی کمزوری کے سبب سرعام فاش ہو گیا تھا۔ مجھے ان سے کچھ شکایت نہیں ہے مامی، ان سے پوچھ لیجیے البتہ، وہ گھبرا کر انگلیاں مروڑتے ہوئے کہہ رہی تھی، سر جھکا ہوا تھا، دل تیز سے دھڑک رہا تھا۔ تم جاؤ امتیاز، زہرا کڑے تیوروں لیے بیٹکے کی طرف مڑی تھی۔ مجھ سے کیا پوچھتی ہیں امی؟ اسی سے پوچھیے جس نے آپ سے کہا ہے، میں تو بالکل بے خبر ہوں۔ ایک سنجیدہ نگاہ پہ اس پر ڈال کے قدر ناراض سے انداز میں گویا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے کوئی بات ہے اور تم دونوں مجھے بیوقوف بنا رہے ہو۔ زہرا کے حتمی لہجے میں دونوں پریشانی سے انہیں دیکھنے لگے، ان کے انداز میں ناراضگی تھی۔ ایسی کوئی بات نہیں امی، آپ پریشان نہ ہو، امتیاز اجازت سے بولے، مجھے پاگل سمجھا ہے نا تم دونوں مجھ سے چھپا رہے ہو؟ ٹھیک ہے، میں کیا لگتی ہوں تمہاری مجھ سے کوئی بات نہ کرے، تم دونوں جا سکتے ہو۔ پلک چپکنے کے 1000ویں حصے میں فیصلہ کر کے پلنگ پر لیٹ گیا، سر پر رضائی تان لی۔ بھابھی نے ساکھ بیٹھے امتیاز اور گلنور کو اشارے سے باہر جانے کو کہا۔ وہ اپنی ساس کے مزاج آشنا تھی، جانتی تھی وہ اب کچھ نہیں سنیں گی، وہ متبسم سے باہر چلی آئے۔ شام تک بات سنگین دوراہے پر جا پہنچی تھی، قدیر صاحب کو بھی پتہ چل چکا تھا، کچھ نہ کچھ کن سوئیاں بچوں کو بھی لگ گئی تھی۔
اندر کی بات تو پتہ نہیں چلی تھی، البتہ عمودی طور پر تو خبر کنفرم ہو چکی تھی کہ زہرا امتیاز و گلنور سے خفا ہیں۔ اس سب دونوں کی طرح کے مشورے دے رہے تھے۔ امتیاز تو کمرہ بند کر کے سو گئے تھے، البتہ گلنور ہال کمرے میں سب کے درمیان غائب دماغی کے عالم میں بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے تو خود بارہا محسوس ہوا تھا، حتیٰ کہ شادی کے شروع میں بھی، کہ مجھے لگا تھا کہ تم دونوں کے درمیان تعلق کی کوئی ڈور نہیں بندی۔ پھر سوچا دونوں پڑھے لکھے ہیں، شہری ماحول میں رہے ہیں، شاید وہاں اسی طرح ہوتا ہے، شہریوں کی کچھ کمی کے انداز میں فرق بھی تو ہوتا ہے۔ بھابھی سے الگ بیٹھے دیکھ کر چپکے کہی تھی، یوں پریشان ہونے سے کیا حاصل، کل 29واں روز ہے، دستور کے مطابق یاسر اور شانو بچوں سمیت اپنے سسرال سے چلی آئیں گی عید منانے کے لیے، پھر اور بھی ملنے ملانے والے آ جائیں گے، تم لوگوں کو وقت نہیں ملے گا۔ میری مانو تو افطاری کے بعد بیٹھک میں جا کر دونوں مامی جی کو منا لو، یہ وقت بھی ہاتھ نہیں آئے گا۔ ناراضگی میں وہ رات کا کھانا بھی نہیں کھائیں گی، مجھے ان کی طبیعت کا اندازہ ہے۔ بھابھی کا مشورہ دے رہی تھی، جا کر دیور کو بھی یہی سمجھایا۔ وہ فطری طور پر بڑی صلح جو مہربان اور ٹھنڈے مزاج کی تھی۔ انہی کی کوششوں اور خوش آمدوں سے زہرا امتیاز اور گل نور کی بات سننے پر آمادہ ہوئی تھی۔ امتیاز جیسے کچھ ٹھان کے آئے تھے، امی سیدھی اور صاف بات یہ کہ محترمہ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، رشتہ ان کی پسند سے طے نہیں ہوا تھا، سو انہوں نے کسی قسم کی غیر سگالی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ آج سے نہیں، پہلے دن سے ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہیں۔ امتیاز کو اچھا تو نہیں لگ رہا تھا اس طرح کی باتیں ماں سے کرنا، مگر اب افشائے راز کے سوا چارہ بھی نہیں رہا تھا۔ بہت مجبور ہو کے سر جھکا کر بلا کر انہوں نے تشریح سے کہہ ڈالا۔ زہرا یہ سن کر اس طرح بدکی کے دونوں کو دیکھنے لگی جیسے یقین نہ آ رہا ہو، ان کا چہرہ زرد پڑ گیا، گویا 3 ماہ سے وہ دونوں سب کی نظروں میں دھول جھونک رہے تھے۔ جی چاہ رہا ہے ساری عمر تم دونوں کی صورت نہ دیکھوں۔ صدمے کی انتہائی کیفیت سے گزر رہی تھی۔ تم لوگ 3 ماہ سے ہمیں بیوقوف بناتے رہے ہو، جانتے ہو کتنا بڑا گناہ کر رہے ہو، اس بندھن کی روگردانی کر کے تم دراصل اس مقدس بندھن کی توہین کرتے رہے ہو۔ شادی بیاہ مذاق نہیں ہوتا، خدائی فریضہ ہوتا ہے، خدا اور اس کے رسول کا حکم ہے، شرع کا ایک بہت اہم پہلو ہے، اس کے متعلق کتنے جامع احکامات اترے ہیں قرآن پاک میں۔ کیا اتنے عرصے میں ایک بار بھی کلام الہی کھول کے نہیں پڑھا؟ تم لوگوں کو خوف خدا نہیں آیا؟ اتنے پڑھے لکھے ہو، کیا تمہارے نصابوں میں کہیں بھی خانگی زندگی کے حقوق فرائض کا سبق درج نہیں؟ یہ کھری سناتے ہوئے انتہائی بھرمی سے دونوں کو گو رہی تھی۔ مامی یہ اول درجے کے دروغ گو ہیں، سارا الزام مجھ پر ڈال دیا، ذرا ان سے پوچھے نا خود میرے لیے انہوں نے کیا کیا ہے۔ خود پر بات آتے ہی دیکھ کر گلنور کا خاموش بیٹھے رہنا ممکن نہیں رہا تھا، اس نے یک لخت سارا افسانہ کہہ ڈالا۔ میں تو ان کے لیے انچاہی چیز رہی ہوں جسے بھارت مجبوری قبول کیا گیا، ورنہ ان کا ارادہ تو باہر سے بیوی لانے کا تھا۔ آپ لوگوں کے دباؤ میں آ کر مجھ سے ناتا جوڑا، گھر میں لا کر خبر تک نہ لی، میرا ہونا نہ ہونا ان کے لیے ایک برابر ہے گویا۔ اس کا جواب شکوہ سن کر امتیاز کو حیرت کا شدید ترین جھٹکا لگا۔ یہ محترمہ غلط بیانی سے کام لے رہی ہیں، میں نے کبھی اسے رد نہیں کیا، بلکہ ہر بار خود اسے بلاتا رہا ہوں، مگر جب اگلا بندہ ہی رسپانس نہ دے، بے نیازی برتے مزاحمت سے کام لے، پھر آنا اور خودداری تو سبھی میں ہوتی ہے نا، پھر انا تو ادھر آؤ گل بیٹی۔ زہرا نے کچھ سوچ کر نرمی سے پاس بلایا۔ انہیں کچھ سمجھ میں آتی جا رہی تھی بات کہ تم سے کس نے کہا تم انچاہی ہو؟ انہوں نے محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر شفیق لہجے میں پوچھا۔ تمہیں تو ہم بڑے ارمانوں سے، بڑی چاہت سے بیاہ کر لائے ہیں میری بچی، شروع سے ہی ہم نے تمہیں اس آنگن میں لانے کے خواب دیکھے تھے، صرف میں نے ہی نہیں، خود امتیاز کے دل میں بھی یہی تمنا تھی، تمہیں شاید خبر نہ ہو مگر میں نے امتیاز کی خواہش پہچان کر پہلے ہی یہ بات تمہاری ماں کے کان میں ڈال دی تھی۔ کوئی باہر کی لڑکی بھلا تمہاری جگہ لے سکتی تھی؟ ہاں، فادی اور یاسرہ والے معاملے پر جذباتی ہو گئے امتیاز کچھ کہہ بیٹھا، مگر وہ صرف وقتی غصہ تھا۔ تمہارے قدیر ماموں راولپنڈی سے آئے تو بہت کمزور اور مزمل تھے، انہوں نے جانے کس انداز میں بیٹوں کو یہ بات بتائی کہ امتیاز غصے میں آ کر باہر سے لڑکی لانے والی بات کر کے ایسا ہو جاتا ہے، بندہ غصے میں نہ جانے کیا کیا کچھ بک جاتا ہے، بعد میں بھول بھال جاتا ہے، اس وقت کچھ پتہ نہیں چلتا کیا منہ سے نکل رہا ہے، اس لیے تو کہتے ہیں کہ غصہ حرام ہے۔ زہرا سچ ساری بات واضح کر رہی تھی۔ امتیاز بہت غور سے گلنور کے چہرے کے تاثرات پڑ رہا تھا، ان پر بھی اس کے گریز اور پہلو تہی کا راز کھل گیا تھا۔ کمال ہے امی، میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ اس قدر پرانی اور چھوٹی سی بات کو دل پر لے گی۔ ان کے لہجے میں ہمواری اور سکون کالے تھا۔ مجھے تو ٹھیک سے یاد بھی نہیں آ رہا کہ ایسا کچھ کب کہا تھا، ہو سکتا ہے جذباتی میں منہ سے نکل گیا ہو، مگر میرے دل میں ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ اگر ایسا ہوتا تو اتنے سال محمود ماموں اور ابا جی کے صلح کا انتظار کیوں کرتا؟ نوکری ملنے کے بعد باہر والی محترمہ بیاہ لاتا، خواہ کا 3 سال تک سولی پر نہ لٹکا رہتا۔ ان کے جو گفتہ لب و لہجے نے گلنور کو خود میں سمٹنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اتنے عرصے کے دل میں چھٹنی پھانس نکل گئی تھی، وہ اپنی انا و خودداری بچا لائی تھی، اس کی عزت نفس محفوظ تھی، وہ من چاہی ہونے کا یقین حاصل کر چکی تھی، یہ سند پا چکی تھی کہ بڑی خواہش و مناجات کا نتیجہ ہے یہ مندن۔ الٹا اس نے میرے ساتھ بے رخی برتی، میرے وجود کی نفی کی، سرموری اور بیزاری کا اظہار کرتی رہی۔ آپ اس کی خبر لیجئے نا، بلکہ کر کے اس کی شکایتیں گنوا رہے تھے۔ میرا لاہور سے آنا اس کے لیے عذاب سے کم نہیں ہوتا، میری آمد سخت ناگوار گزرتی ہے، اور اللہ تعالی کا اظہار کرتے ہوئے پوری فہرست سنا رہے تھے اس کے ناروا سلوک کی۔ یہ غلط ہے مامی، اس سے کمزور سے احتجاج بلند کیا، چاہنے کے باوجود وہ ان کی طرف دیکھ نہیں پا رہی تھی، البتہ ان کی نگاہوں کی تپش بڑی اچھی طرح محسوس کر رہی تھی۔ غلط ہے تو میری آمد پر چھپی کیوں پھرتی رہی ہو؟ مجھ سے کتراتی کیوں تھی؟ کمرے سے کیوں بھاگا کرتی تھی؟ وہ ٹپٹ کر پوچھ رہے تھے۔ بس اب ان سارے جھگڑوں کا یہ حل ہے کہ تم لوگ لاہور میں مکان کرائے پر لے لو، پھر جلد از جلد دشمن کو ساتھ لے جاؤ۔ زہرا نے حکم سنا دیا تھا۔ شکر ہے معاملہ نپٹا، اب جاؤ گل میرے لیے کھانا لاؤ، اور امتیاز تم کمرے میں چلو، میں تھوڑی دیر بعد گل کو تمہارے پاس بھیجتی ہوں۔ گلنور کے حواس کوچ کرنے لگے تھے، اس میں ہمت ہی نہیں پڑی تھی اس کا سامنا کرنے کی، پہلے ان کی بے رخی کے ڈر سے اور اب اس کے بہکے دیوانہ پن کے خوف سے۔ وہ زہرا کو کھانا دے کر فارغ ہوئی تو
گلگلا سا مچ گیا۔ مبارک کو گلبابی، سائرہ مامی اور فادی اور مہنور آ گئے ہیں پنڈی سے۔ طیب پھولے پھولے سانسوں سے بھاگتا ہوا بتانے آیا تھا، کیا وہ خوشیوں کے دھنک میں نہا گئی۔ پانی کا گلاس ہاتھ سے پھسل گیا، دیوانہ وار باہر بھاگی تھی۔ کتنی مدت بعد اپنوں کی شکل دیکھنا نصیب ہوئے تھے۔ ساری رات ماں، بہن اور بھائی کے ساتھ باتیں کرتے گزار دی۔ جوش و خروش کی انتہا پر اس کی نیند آنکھوں سے اڑ گئی تھی۔ سبھی اپنے اپنے کمرے سے بستر چھوڑ کر ہال کمرے میں آ گئے تھے۔ امتیاز بھی فادی کے ساتھ مصروف ہو گئے تھے۔ افطاری کے بعد سب چاند دیکھنے کے لیے چھتوں پر آ کے جنوری کے اواخر میں عید منانے کا انوکھا ہی تجربہ تھا۔ لڑکیوں نے تو زیادہ تر ویلوٹ اور شنگائی کے سوٹ سلوائے تھے عید کے لیے۔ چاند نظر آ گئے، مبارک کو فضا میں ایک ہلچل سی مچ گئی تھی۔ ہال کمرے میں میلے کا سا سما تھا۔ یاسرہ، شان اور بھابھی کے بچوں نے عجب شور شرابہ برپا کر رکھا تھا۔ گلنور سب کے درمیان بیٹھی ہوئی خوشی سب کے مہندی لگا رہی تھی۔ بزرگ پارٹی بیٹھک میں مصروف گفتگو تھے۔ رات کے 11:30 کا ٹائم تھا۔ اگر کسی کو احساس نیند نہیں تھا، یہ کیا میلہ لگا رکھا ہے بھائی، سونے کا وقت برباد کر رہے ہو۔ ماں نے امتیاز بھرم موڈ لیے اندر داخل ہوئے تھے۔ اس کی مصروفیت کو نہایت ناپسندیدہ نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ کل سے ہاتھ نہیں آئی تھی وہ، واقعی بہت رات ہو گئی ہے۔ بھابھی نے دیور کے تیور پہچان کر فوراً سب کو اٹھا دیا۔ گل تم جاؤ، کل رات بھی پوری جاگ کر گزری تھی، صبح عید ہے، اتنا ملنا ملانا پہلی عید ہے، تمہاری تھکن بڑھ جائے گی، جا کر کچھ آرام کر لو۔ بھابھی نے بظاہر سادگی سے کہا تھا، مگر ان کی نگاہ کی شوق معنی خیز گلنور کو شرم سے لال کر گئی تھی۔ امتیاز واپس پلٹ چکے تھے۔ کمرے میں داخل ہوتے ہوئے اس کے قدم من بھر کے ہو رہے تھے، مگر یہ مرلہ طے تو بہرحال کرنا ہی تھا۔ مل گئی آپ کو فرصت، کوہنی کے بل نیم دراز رسالہ کنگالتے ہوئے محور انتظار امتیاز نے اسے اندر آتے دیکھ کر شکایت میں کہا، جی وہ آپ کو پتہ ہے نا کل عید ہے، چاند نظر آ گیا، بس وہ اس کی مصروفیت تھی۔ وہ اپنی بخلاہٹ چھپانے کو خواہ مخواہ بولنے لگی، نگاہ جھکی ہوئی تھی اور وہ ان کے سرکش ارادوں کا بتا دیتی نظروں سے بچنے کے لیے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ دل کی دھک دھک صاف سنائی دیتی تھی، مگر میرا چاند اور میری تو تم ہو، تمہیں بھی پتہ ہے نا۔ انہوں نے شوقی سے اس کا ہاتھ تھام کر کہا۔ اس کی ٹانگیں کانپنے لگی، سر جھک گیا۔ ان کی جسارتوں پر بند ماننا اس کے لیے اب ممکن نہیں رہا تھا۔ وہ دن میں کسی وقت کمرے میں آئی تو بستر کی ایک سائڈ پر ایک بڑا سا پیکٹ پڑا دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ نزدیک جا کر جائزہ لیا تو خوبصورت گفٹ پیک کے اندر جدید طرز کا سبز مخمل کا سوٹ تھا، ساتھ میں سبز کانچ کی چوڑیاں اور ایک عید کا کارڈ بھی موجود تھا۔ اس نے کھول کر پڑھا، اس کے نام تھا اور فقط ایک شعر جگمگا رہا تھا، میری آرزو کی تعمیر تم، میرا چاند تم، میری عید تم ہو۔ اس قدر خوبصورت اظہار محبت نے اسے نازا کر ڈالا تھا، وہ ہواؤں میں اڑنے لگی تھی۔ اب مزید کسی وضاحت کی ضرورت ہی نہیں رہی تھی۔ میری عید تم ہو کتنا جامع طراف تھا، اس لمحے سے اسے چھیڑ رہے تھے۔ ارے تم تو خود تو مہندی لگائی نہیں۔ وہ اس کی صاف شفاف گلابی ریلیاں دیکھ کر حیرت سے بولے، آپ نے موقع کہاں دیا؟ اس نے ہنس کر اس کی جلد بازی پر چوٹ کی، اوہ یہ تو اچھا نہیں ہوا۔ اچھا ایسا کرو، جا کر مہندی کا ساز و سامان لے کر آؤ، میں خود تمہاری مہندی لگاؤں گا اپنے نام کی۔ اس نے ان کا اشتیاق دید نہ تھا، رہنے دے، صبح صبح اٹھ کر لگا لوں گی، آدھے گھنٹے میں رنگ چڑھ جائے گا۔ وہ مسکراتی، بھائی میں تمہارے نہیں اپنے فائدے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر زمینی انداز میں مسکرائے۔ پہلے تو وہ خاک بھی نہیں سمجھی، اور جو ہی ان کی نگاہ اور ہونٹوں پر مچلتے شرارتی تبسم کے معنی سمجھ میں آئے، حیا سے دوری ہونے لگی۔ اب کس قدر بے باک ہوئے جا رہے ہیں۔ اسے تو انہیں ہمیشہ سے بڑی سنجیدہ اور پرتبار اور لیے دیے رہنے والے انداز میں دیکھا تھا۔ جانتی ہو میں نے اتنے عرصہ پہلے اظہار کیوں نہیں کیا؟ اس کی لمبی انگلیوں کو اپنی مضبوط ہاتھوں کی انگلیوں میں پھنسائے ہوئے اس پر غور دیکھتے ہوئے بولے۔ وہ نظر اٹھا کر ان کی طرف دیکھنے لگی۔ گھر میں میرے علاوہ جوان بہنیں اور لڑکے بھی تھے، میں نہیں چاہتا تھا کہ کسی بھی لحاظ سے ان کے دلوں میں کوئی ایسی ویسی بات بیٹھ جائے۔ یہاں کا ماحول قدرے مختلف ہے، گاؤں کے لڑکے لڑکیاں زیادہ جلدی جذباتی منازل طے کر کے جوانی کی حدود تک پہنچتے ہیں، کم عمری میں ہی ذہنی طور پر بالغ ہو جاتے ہیں۔ وہ اپنے سے بڑوں میں اس قسم کا کھلاپن محسوس کریں تو اسے جائز سمجھتے ہوئے نادانی میں جذباتیت کے ہاتھوں کو نقصان کر بیٹھتے ہیں۔ اس لیے میں ہمیشہ محتاط رہا۔ جب بھی تم یہاں آئی میں نے پوری کوشش کی تمہارے ساتھ معمول کے سے نارمل سے پیش آؤں، جیسے کوئی محسوس نہ کر سکے۔ حیرت یہ ہے کہ اس کے باوجود امی، یاسرہ اور بھابھی لوگ میرے دل کا راز پا گئے، اور جس پر کھلنا چاہیے تھا وہ محترمہ کل تک انجان رہی ہیں۔ دوسرا سبب یہ تھا کہ مجھے اپنے اور یہاں کے ماحول کے فرق کا اندازہ تھا۔ میں چاہتا تھا کہ پڑھائی مکمل کرنے کے بعد برسر روزگار ہو کر تمہارے رہن سہن کے مطابق شہر میں سیٹ ہو کے امی لوگوں کو محمود ماموں کے ہاں بھیجوں، تاکہ انکار کا کوئی جواز نہ رہے۔ مگر افسوس فادی والے معاملے کی وجہ سے وقتی طور پر دونوں گھرانوں کے درمیان تلخی ہوگی۔ پھر محمود ماموں کی ناگہانی موت کے بعد معاملہ مختلف ہو گیا۔ جب تم نے شادی کے اولین رات میری اہمیت اور مقام کی نفی کر کے گریز کی راہ اپنائی تو میں اس غلط فہمی کا شکار ہو گیا کہ تمہاری رضا کے خلاف ایک ناپسندیدہ شخص کی طرح تمہاری زبردستی نتھی کر دی گئی ہے۔ شاید تمہارا انتخاب کوئی اور رہا ہے، یہ خبر ہی نہیں تھی کہ اچھا چلو چھوڑو ان پرانے قصوں کو، سنو ایسا کرو کہ عروسی جوڑا پہنو، زیور اور میک اپ سے آراستہ کرو خود کو، تاکہ مجھے یقین آ جائے کہ تمہارا ساتھ خواب نہیں حقیقت ہے۔ تصور میں تو بارہا تمہیں اپنی دلہن بنے بیٹھے دیکھ چکا ہوں۔ امتیاز بزید تھے، وہ تو سرشاری کے عالم میں ان کے اقرار و اعترافات سن رہی تھی۔ ان کی فرمائش پر شرما کے ان سے ہاتھ چھڑا کر اپنے بستر میں گھس گئی اور رضائی ٹھیک کرنے لگی۔ کل عید پہ پہن لوں گی وعدہ، ابھی مجھے سخت نیند آ رہی ہے۔ وہ ان کی بولتی نظروں سے بچنے کے لیے نیند کا سہارا لیتی۔ وہ اپنی جگہ پر آ کر اپنی رضائی سیٹ کرنے لگے، پھر اس کی جانب دیکھا، اس عقیب کو تو ہٹاؤ یہاں سے۔ دوسرے لمحے اس کی رضائی ہاتھوں میں سمیٹ کر سامنے کرسی پر پھینک چکے تھے۔ ناول کا نام ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے، تو آپ وہاں سے ناول کا نام پڑھ سکتے ہیں۔